السلام علیکم، میں ہوں تنویر نانڈلا پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں۔ آج میرے ساتھ میرے ایک بھائی موجود ہیں جو کہ سوشل میڈیا سینسیشن ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نہ جانتے ہوں، اور ساتھ ڈاکٹر بھی ہیں۔ میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا، لیکن آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ آج ہم ان سے کھلی ڈلی گپ شپ لگائیں گے، اور یہ ٹریڈیشنل ان کی جو باتیں ہیں ان سے ہٹ کے ان کو آج اندر سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتنا اندر سے؟ بہت اندر سے، چلے کریں پھر۔ جہاں لو از آلویز تک ڈیپ، کوئی نہیں پہنچا۔ لو از آلویز ڈیپ۔ یس یار، جیسے میں ابھی ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، عشق، تصوف، سادگی، کیا دھوکا ہوا تھا؟ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو عشق ہو اور وہ لا حاصل ہو جائے اور اللہ اسے اپنی راہ پر ڈال دے، اس دنیا کا سب سے خوش نصیب ترین شخص ہوتا ہے وہ۔ بیکاز ہم جب تک اس دنیا کے اندر موجود ہیں نا، اب جو دنیا ہے، جو کرنٹ ایگزسٹنس ماڈرن ورلڈ ہے، اٹ از ورلڈ آف لسٹ، اٹ ہیز نو ریلیشن ود لو۔ اس لیے لوگوں کو سمجھانی بھی یہ بات مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے حقیقتاً اس بات کی فیلنگ کو سمجھنا ہے نا، تو کبھی تنہائی میں وہ اپنی کسی لا حاصل چیز سے ٹکرانے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی ہر چیز قابو میں ہوگی، اس کی وہ روح قابو میں ہوگی، روح جو ہے نا، اگر آپ کا روح کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن ہے نا، دین یو ول کم ٹو نو دا ڈفرنس آف لسٹ اینڈ لو۔ آج کل کی دنیا میں لسٹ بہت عام ہو گیا، لو بہت کم رہ گیا۔ اور یہ مت سمجھیں کہ اٹ از فرام میل سائڈ اونلی۔ عورت زیادہ دھوکہ دیتی ہے، عورت زیادہ لسٹ میں بھی انوالو ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور اوور آل بھی مرد کو ایکسپلائٹ عورت زیادہ کرتی ہے۔ میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ عورت کی ہاں نہ ہو اور مرد آگے نہ بڑھے۔ یہ ہاں کر دیتی ہیں لیکن ٹیکنیکلی نہ کی ہوتی ہے۔ بہتر آپشن کی تلاش رہتی ہے ان کی بہتر آپشن میں 5-6 جو ہے نا مرزا غالب پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا نا۔ ان کی جو بہتر آپشن کی تلاش ہے وہ بہت سارے لوگوں کو مجاز کا جھٹکا دے کے پھر حقیقی کی طرف ڈال دیتی ہیں۔ اور اس گمراہ راہوں پہ نا، ان تاریک راہوں پہ بہت سارے معصوم آپ میرے جیسے مارے جاتے ہیں۔ تو یہ والی جو چیز ہے نا، میں آج بھی برملا۔ پہلا عشق کب ہوا تھا؟ پہلا عشق ہوا تھا، آئی تھنک، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے جیسے جو، میں ڈپلومیٹک آنسر نہیں نہیں میں ڈپلومیٹک نہیں، میں بالکل صحیح بتانے لگا۔ بھابھی آپ نے نہیں دیکھنا یہ پوڈ کاسٹ، کیونکہ آج میں ان سے بڑی نہیں، بھابھی دیکھ لے، بھابھی کو پتہ ہے ساری باتیں۔ یہ کیونکہ ہم جیسے جو میں آپ کو پتہ ہے، میں دوسری تیسری کلاس سے ہی ادب، اردو اور ان چیزوں پر آ گیا تھا۔ پہلا عشق مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ مجھے میری کلاس ٹیچر سے ہوا تھا، اینڈ اٹ واز ان کلاس 3، اور ان ٹیچر کا نام تھا زبیدہ۔ میں نام بھی بتا رہا ہوں۔ اور وہ عشق اس طرح کا عشق نہیں تھا۔ مرد کے اندر نا ایک پیار کا ایک جذبہ، ایون خاتون کے اندر بھی یہ جذبہ ہوتا ہے، تو افیکشن کہہ سکتے ہیں نا آپ۔ ہاں، لیکن اگر وہ کیئر اس لیول کی ہو جائے کہ آپ میں تڑپ پیدا اور آپ اس کے بغیر نہ رہ سکیں، تو وہ بھی عشق کا ہی جذبہ ہے۔ لیکن وہ عشق پاکیزہ عشق ہے، آپ اس میں لسٹ انوالو نہیں نا۔ میں تو آپ کو ابھی جب آپ اور میری گفتگو ہو رہی تھی، میں آپ سے بات ہی یہ کر رہا تھا کہ لسٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود لو۔ اب میری جو کلاس 3 میں میری ٹیچر کے ساتھ جو عشق تھا، وہ دیکھ رہی ہوں گی، مجھ سے ملنے بھی آئی تھیں ابھی، ناؤ شی 63۔ تو لسٹ کا لو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے ریئل ٹائم پہلے عشق کی بات کرتے ہیں تو وہ میری پہلی، دوسری، تیسری جماعت سے شروع ہو گیا تھا۔ ہاں، اس عشق میں مجھے دھوکہ نہیں ہوا تھا۔ جب دھوکے ہوئے، چیزیں ہوئیں، تو آئی تھنک ایسے عشق تو ان گنت ہوئے جن میں 2-3 بڑے بروٹل بھی تھے۔ پھر کوئی ایک جو دھوکا ہوا اور بروٹل ہوا جس نے آپ کو ڈاکٹر عفان کیسر بنا دیا؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی 1-2 نہیں ہے، یہ بھی 2-3-4 ہی ہیں۔ لیکن اس میں ٹرسٹ می، کیونکہ یہ لو کی افیکشن تھی نا، اس میں میں یہ نہیں کہوں گا اب لوگ اسے دوسری سائڈ پر لے جائیں گے، اس میں دھوکوں میں صرف خاتون کا عنصر بھی شامل ہونا ضروری نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کی بعض اوقات کسی دوست سے، میل فرینڈ سے ایسی افیکشن ہو جاتی ہے، ناٹ سیکشول، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کا جنس سے، سیکس سے، لسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی بھر اس کے ساتھ بہت اچھا نبھا کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف اینی مینس، فائنینشیل اور مورل اور اینی تھنگ، وہ آپ کو دھوکہ دے دے۔ تو آپ میں ایک بہت زبردست بیان تھا کہ آپ
کہ اندر چھوٹا جب آپ بچے ہوتے ہیں تبھی لو کی فیلنگ موجود ہوتی ہے اور شروع سے گھسائی جاتی ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے وجدان ہے. یہ تو جب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو بچیاں ہوتی ہیں جو ناول پڑھتی رہتی ہیں بچپن میں چیزیں, یہ جب بڑی ہو کے عشق کرتی ہیں, یہ ایک عام لفنٹر قسم کی بچی سے زیادہ خطرناک عشق کرتی ہیں. جو لفنٹر ہوگی نا, فلرٹ ہوگی, وہ جو عشق کرے گی وہ اتنا خطرناک نہیں کرے گی, کیونکہ یہ تو ٹرینڈ ہو چکی ہے نا, پورا پڑھ چکی ہے. ہاں, انہوں نے تو 7-8 کا پروگرام واڑنا ہے. یہ جو لفنٹر پروگرام ہے نا, انہوں نے تو 7-8 کو رگڑنا ہے بیٹر کی تلاش میں. اور یہ بیٹر اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز لڑکے بھی ان کو سجیسٹ کرتے ہیں نا کہ فلان ڈائجسٹ پڑھو تاکہ ان کا رستہ آسان ہو. یہ تو اس ایج میں جب وہ ٹین ایج کراس کر لیتی ہیں تو بعد کی باتیں ہیں. لیکن میرا نہیں خیال آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے کسی کو ڈائجسٹ پڑھ کے عشق ڈائجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. آنکھوں کے سامنے کی ہے. اچھا, اس نے پھر لگا دیا ہوگا راہ ہدایت پہ. ہاں, لیکن میں میری ذاتی رائے میں جتنا میں نے معاشرے کو اسٹڈی کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ عورتوں میں دھوکہ زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت مرد کے. مرد لوئل ہوتے ہیں شادی سے پہلے, شادی کے بعد عورت زیادہ وفادار ہوتی ہے, لیکن اسٹل ایکسٹرا میریٹل افیئرز عورتوں میں بھی موجود ہے. عشق اور سیکس آپ کہہ رہے ہو دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں, لیکن آپ کسی بھی عشق کا جو اگر وہ حاصل ہے تو ڈیفینیٹلی وہ میرج ہے, ڈیفینیٹلی وہ ایک فزیکل ریلیشن ہی ہے. تو پھر آپ ان دونوں کو کیسے الگ کر رہے ہو؟ اگر یہ دونوں الگ ہیں, لیٹ می کمپلیٹ, اگر یہ دونوں الگ ہیں تو پھر عشق تو عشق رہے, پھر یہ لا حاصل کیا ہوا؟ لا حاصل پھر تو کچھ رہتا ہی نہیں کہ مجھے ایک بندے سے پیار ہے, وہ مجھے ملا ہے نہیں ملا, جہاں مرضی رہے, وہ اپنی خوشی میں خوش رہے. پھر یہ عشق دھوکہ کیسے ہو گیا, لا حاصل کیسے ہو گیا, یہ سمجھ جاتی. پھر جب وہ لا حاصل ہو گیا تو وہ عشق رہا ہی نہیں. یہی تو آپ کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب وہ حاصل ہو گیا تب وہ عشق نہیں رہا. یہی رومی کہتا ہے عشق لا حاصل کا نام ہے, حاصل کا نام اٹ مینس کہ جو فزیکل آپ کا تعلق ہے, ہاں اس کے بعد محبت تو ہو سکتی ہے, عشق نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کے قربت میں تو جا سکتے ہیں. عشق حقیقی کا آپ کے قلب کا الف اللہ کا عکس کیا ہے, آپ اللہ کی قربت تو پا سکتے ہیں, بٹ یو کین ناٹ فزیکلی گو دیر, رائٹ. یہی کانسیپٹ ہے لا حاصل عشق کا, اور یہ تڑپ اللہ کی طرف سے وجدان ہے. یہ رومی کہتا ہے, عفان کے اثر نہیں کہہ رہا. تو ہم لوگ کرتے کیا ہیں, ہم لوگ کنفیوز کرتے ہیں. بھائی اگر تمہیں کسی لڑکی پسند آئی, اگر وہ کھو جاتی اور تمہیں پوری زندگی اس کی یاد لے کر بستے اور تمہارے اندر وہ تڑپ زندہ رہتی, تو تب تمہیں اس لڑکی سے عشق تھا, اس خاتون سے عشق تھا. اور اگر اس نے تمہیں بعد میں سیدھی راہ پر لے آئے اور وہ عشق ریفلیکٹ ہوتا تمہاری بیوی بیٹی, اور آپ نے اپنے رول صحیح نبھا دیے, تو تم سے اچھا تو انسان ہی کوئی نہیں تھا. اور ایسا عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے. عورت کا عشق مرد کے عشق سے زیادہ خطرناک ہے, لیکن عشق لا حاصل ہونا چاہیے. اگر آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کو وہ حاصل ہو گیا, پھر آپ کو اس سے محبت تو ہو سکتی ہے, پھر خدا را اسے عشق مت کہیں. آپ کو اچھا لڑکی, ہم کہتے ہیں کہ لڑکی دھوکے باز ہے. ہمارے معاشرے کو اگر آپ کنسیڈر کریں تو یہاں پہ ہم نے خواتین کو آپشنز ہی کتنے دیے ہوئے ہیں. کیا ان سے پوچھا جاتا ہے شادی کرتے ہوئے کہ آپ کو کون پسند ہے, یہ پسند ہے نہیں ہے, یا جس کے ساتھ باندھ دیا تو باندھ دیا؟ نارملی ایسا ہی ہے, ہم جتنی مرضی ماڈرن بات کریں دیہاتوں میں وہی ڈومینیٹ کرتی ہیں. تو پھر آپ خواتین کے پیچھے کیوں؟ آپ کہتے ہو جی وہ قصوروار ہیں, وہ بے وفا ہوتی ہیں, مرد وفادار ہے. حالانکہ جتنے مرد, جس کو چلے میں ڈفرینٹ اس کو عشق کہہ رہا ہوں, جتنے مرد عشق کرتے ہیں عورت اتنے نہیں کرتی. کمپنی ایسی ہے نا آپ کی. آپ کے ساتھ ہے. خیر میں اتنا دھوکے باز نہیں تھا, میں دھوکے کھائے زیادہ ہیں. 8-10 کیے تھے صرف. میں اور جس عورت کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جس عورت کی میں بات کر رہا ہوں نا, وہ حقوق والی عورت ہے, سوچ بچار والی عورت ہے, جس کو زندگی میں کبھی نہ کبھی محبت رہی. جس عورت کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جو ہمارے معاشرے کی اکثریت ہے, وہ عورت نہیں ہے, وہ بھیڑ بکری ہے. اس کو عورت مت کہیے, یہ اصطلاح ہی غلط ہے. جہاں عورت کی مرضی نہ پوچھی جائے, اس کو کھونٹے سے باندھ دیا جائے, آپ اسے بھیڑ بکری کہہ لیں, آپ اسے عورت مت کہیں. تو جب آپ نے اس سے انسانیت ہی چھین لی, تو پھر یہ عشق اور وجدان اور تصوف کی باتیں تو پھر بہت پیچھے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آتی ہے, عمر 12 سال, شادی ہو گئی 52 سال کے ایک مرد کے ساتھ.
3 بچوں کی ماں بنی, مر گیا. عمر 29 ایئرس, شادی ہوتی ہے 70-71 سال کے مرد کے ساتھ, عمر 85 سال. 32 سال کی وہ عورت میرے سامنے بیٹھی ہے, شدید ڈپریشن, انگزائٹی, پریشانی ود سوئسائڈل تھاٹس, خودکشی کے خیالات کے ساتھ. اب میں اس کے ساتھ بیٹھ کے تصوف, عشق, محبت کی بات کروں گا؟ وہ تو ایک بھیڑ بکری تھی, اس کو تو معاشرے نے پکڑ کے باندھ دیا کھوٹے سے. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ رشتے والی آنٹیاں کھونٹے سے جس عورت کو باندھ کے آتی ہیں, اور اگر وہ میرے کردار کی عورت ہے, وہ میرے ناول کی عورت ہے, اور اس نے زندگی میں کہیں کسی سے عشق کیا تھا, تو وہ کھوٹے سے باندھ تو جائے گی, لیکن اصل میں عشق کی دل دماغ روح کہیں اور رہے گی. وہی تو عشق ہے دوست, وہی تو عشق ہے. وہ ساری زندگی فزیکلی تو کسی کی ہو گئی, اس کے بچے بھی پیدا کرے گی, سارا کچھ کرے گی, لیکن کبھی جا کے اس سے پوچھیں. نہیں, آئی ایگری آن دس. میرے ایک دوست تھے, ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے ان سے پوچھا, استاد بھی تھے میرے وہ, تو میں نے کہا استاد جی کبھی عشق پیار ہوا؟ تو خیر نہ بتاتے تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی تھی, میں پہلے شادی کر گیا. وہ خود کو بے وفا سمجھتے تھے, انہوں نے کہا میں بے وفا ہوں, وہ نہیں تھی, کیونکہ اس نے آج تک شادی نہیں کی میرے انتظار میں نے بے وفائی کی, میں نے شادی کر لی. تو میں نے کہا ریگریٹ کوئی ہوتا ہے؟ مطلب جب ہم اپنی اسٹوڈنٹ ٹائم پہ تھے, تو انہوں نے کہا بیٹا میں موو آن کر چکا ہوں ہر طرح سے, میں اب فائنینشلی ڈیفرنٹ ہوں, میری فیملی بن چکی ہے, 2-3 بچے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ایک کسک وہ کہیں نہ کہیں رہتی ہے کہ کاش اگر وہ مل جاتی تو میری لائف ڈیفرنٹ ہوتی. تو آپ اسی کسک کی بات کر رہے ہیں. ہاں, لیکن عورت کے معاملے میں نا ایک کسک خطرناک ہوتی ہے. دعا کریں جن لوگوں کے نہیں, وہ ریبیل ہو سکتی ہے, مطلب بغاوت پہ. یہ اس تڑپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر انسان کے نفس اور تڑپ کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. یہ اس قلب پہ ڈیپینڈ آپ کو کرتا سنتے ہے. رہے تو بغاوت بڑھ جائے گی مجھے لگتا ہے. نہیں, آپ نے کبھی سوچا ہے, آپ دیکھتے ہیں اکثر سٹوریز کے لوگ تو یہ سٹوریز میں مینشن کر دیتے ہیں نا کہ 3 بچوں کی ماں تھی, پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی. ہاں بالکل, ٹھیک ہے, میرے سامنے ہوا ہے کیس اس تو طرح وہ کا. پرانا یہ بھیڑ بکری والا سین ہی تو ہوتا ہے. وہ پرانا. اچھا چلیں, اب آپ سے نا میڈیکلی پوچھتے ہیں, یہ تو تصوف کا ہو گیا. اب مجھے میڈیکلی بتائیں, ایک عورت شادی ہوئی, 4-5 بچے ہوئے, شادی کو کوئی 20-22 سال گزر گئے, ایک رینڈم فون کال آتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہے, دونوں کی دوستی ہوتی ہے, اور وہ کچھ عرصے بعد اسی کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے. کیا مسئلہ کیا ہے؟ بچے بھی ہیں, فیملی بھی ہے, ساس سسر بھی ہے, خاوند بھی ہے, اس کے لیے جان مار رہا ہے, روزی کما رہا ہے, کہیں پہ جا کے پیسے کما کے آتا ہے, بچوں کو کھلاتا ہے, بیوی کو کھلاتا ہے, پھر یہ کیا تھا؟ اس کا بڑا پیارا جواب ہے میرے پاس, ذرا غور سے سننا. عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عورت اگر پرندہ ہوتی تو تتلی ہوتی, اگر عورت پرندہ ہوتی تو مور ہوتی, عورت اگر کوئی کیڑا مکوڑا ہوتی تو تتلی ہوتی, عورت اگر میرا رب کسی چوپائے کی شکل میں تخلیق کرتا تو ہرن ہوتی. عورت کو اللہ نے انسان بنایا, اور عورت اس کائنات میں ایک ایسی چیز ہے, یہ تہذیب حافی کہتا ہے کہ عورت اس کائنات میں ایسی چیز ہے کہ جو ایک پھول سے خریدی بھی جا سکتی ہے اور ایک لفظ سے تباہ بھی کی جا سکتی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم عورت کو چھڑی سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. آج میں ساروں کو مشورہ دے رہا ہوں جن کی عورتیں انہیں تنگ کرتی ہیں, عورت کو کوئی چھڑی نہیں مار سکتی, عورت کو ہمیشہ دوسری عورت سے مارا جاتا ہے. اور اگر آپ گھر بسانا چاہتے ہیں اور آپ یہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے تو عورت کو عزت سے مار کے دیکھیے. یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں رینڈم فون کال پر, جیسے ابھی ایک واقعہ بھی تھا وہ ڈلیوری بوائے والا, اس کا شوہر اسے مارا پیٹا کرتا تھا. ایک وقت آتا ہے کہ مرد کچھ عرصے بعد عورت کے ساتھ سیکشول انٹرسٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں, ایموشنل اور لو والا انٹرسٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ 35 سال کے بعد کی عمر کے بعد عورت کی جنسی فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں. باہر کی دنیا میں 70 سال کی خاتون بھی کال بوائے ہائر کرتی ہے ٹو ہیو سیکس. تو ہاؤ کوڈ یو سے کہ آپ کے معاشرے میں 35 سال کی جو لڑکی ہے, جو خاتون ہے, اس کے اندر ہر ایموشن, ہر رومانس, ہر سیکس ختم ہو گیا. اب تم تو باہر منہ کالا کر رہے ہو,
تم تو چیٹ کر رہے ہو, تمہیں تو 4,000 روپے شارٹ پہ بھی عورت مل رہی ہے, لیکن جو تم نے گھر لا کے بٹھائی ہے اس کے ساتھ اندر انٹر ہوا ہے گھر میں, تیری ماں کی تیری بہن کی گالیاں دے رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, اسے بچوں کے سامنے مار رہا ہے, اس کی ایسی کی تیسی پھیر رہا ہے, پھر اس کو کوئی رومانس نہیں, کوئی سیکس نہیں, پھر صبح اٹھتا ہے, پھر گالیاں دیتا, گھر سے باہر نکل جاتا ہے. اس کو اگر اتنی سی بھی کھڑکی کھلی ملے گی تو تتلی ہے. تو 4 بچوں کے بعد بھی بہن سچا پیار نہیں ملا, وہی سین ہوتا ہے. اگر گالیاں دیتا ہے تو پھر تو 10 بچوں کے بعد بھی نہیں ملا. ہوں. اگر گالیاں دیتا ہے, میں نے آپ کو کیا کہا, عورت کو عزت سے مارا جاتا ہے. اگر تو آپ میڈیکلی پھر وہ لسٹ کی تلاش میں ہی گئی نا. نہیں, میڈیکلی وہ ڈگنیٹی سیلف رسپیکٹ کی تلاش میں گئی, اوکے. وہ اپنی حمیت ڈھونڈنے گئی, وہ خواب ڈھونڈنے گئی. میڈیکلی بتا رہا ہوں, جس پہ ہیومن سائیکالوجی نے اسے ٹرینڈ کیا تھا کہ جو تیرا ہسبینڈ ہوگا وہ تجھے پروٹیکشن دے گا. اوسلو پیرامڈ ہے جو پہلے ہر انسان کی بنیادی ضرورت بتاتا ہے, فوڈ, سیکس, شیلٹر, یہ سب کچھ. آپ نے تو اس کی پہلی سیڑھی کھینچ دی. اوکے. تو ایز پر ہیومن سائیکالوجی, میڈیکلی بتا رہا ہوں, چھوڑ دیں آپ رومی کو, تو آپ نے تو اس کی پہلی سیڑھی الٹا دی. ہاؤ کوڈ یو ایکسپیکٹ کہ وہ منہ کے بل آپ کو نہیں گرائے گی. پھر جس کو ایسی کھڑکی کہیں کھلی مل جاتی ہے تو عورت تو مور ہے, عورت تتلی ہے, عورت ہرن ہے, اللہ نے اسے انسان تخلیق کی. اچھا, ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں, وہ بڑا یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے وہ اس کا دماغ روح کہیں رہ گئی ہو, تو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں یار جس سے ہماری شادی ہونے جا رہی ہے اس کی روح ہمارے ساتھ آئے گی یا کہیں اور بھٹک جائے گی. دیکھیں, تو میں اس کا کوئی پریکٹیکل کوئی سلوشن ہے, کوئی فارمولا ہے؟ اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے یار. عورت بھی عشق اب دیکھیں نا, ایک ساری زندگی ایک بندے نے آپ کے ساتھ رہنا ہے, ہاں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی روح کہیں بھٹک رہی ہے یا میرے ساتھ آئے گی. ہاں, تو ہر 80% مردوں کی یہ کہانی ہے. ہاں, تو اگر 80% عورتوں کی بھی یہ کہانی ہے تو کیا اس سے طلاقیں ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے کہانی آج تحریر کی جا رہی ہے؟ یہ تو روز ازل سے ہے. کسی نہیں کی پہلے بھی تو خیر اتنے آپشن ہی نہیں ہوتے تھے نا نہیں یار, خواتین کے لوگ پاس. محبت ہمیشہ ہر روم میں ایگزسٹ کرتی تھی. آپ بھول گئے گلی محلوں میں ایک اتنے دوسرے ماس لیول پہ تو نہیں کرتی تھی نا. ماس لیول پہ ہی کرتی تھی. کبوتر, پریم پتر, انارکلی, یہ کہانیاں, یہ محبتیں, یہ عشق, یہ سب ایگزسٹ کرتا ہے, روز ازل سے ایگزسٹ کرتا ہے. پہلا قتل, ٹھیک ہے, یہ روز ازل سے ایگزسٹ کرتا ہے. یہ تو اللہ میاں نے وجدان کر کے بھیجی ہے محبت. اٹ از ناٹ کہ یہ آج سے, آج کل کے دور میں لسٹ عام ہو گئی ہے. اگر اب آپ آج کل کے دور میں کوئی عورت آپ کی زندگی میں ایسی داخل ہوتی ہے تو ممکن ہے وہ بد کردار زیادہ ہو, یہ کم ممکن ہے کہ اس نے عشق کیا ہو. اور عورت کا عشق, میں نے آپ کو پھر کہا کہ عورت کا عشق زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور اگر اس نے ماضی میں کیا تھا اور اس کی کہیں سم فیلنگ آف افیکشن, اٹریکشن یا لو رہ گیا ہے, لیٹ اٹ بی. اگر میرے دل پہ میں نے آپ کو کہا ہے کوئی داغ رہ گیا ہے, لیٹ اٹ بی. یار ایک بندہ فزیکلی میرے ساتھ ہے, وہ ایموشنلی تو اس کی انٹینسٹی اگر آپ کے ساتھ اس لیول کی برباد ہو رہی ہے نا کہ وہ آپ کا گھر برباد کرے, وہ آپ کے گھر آئے گی نہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کمپرومائز کر کے آئی ہے. ڈیفینیٹلی اگر وہ آپ کو اپنا شوہر تصور کر رہی ہے تو وہ کم از کم اس طرح کی چیز کر کے آئی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلے. اچھا, ابھی آپ بھی ماشاء اللہ سے بہت بات کرتے ہو. پچھلے دنوں ایک ایکٹر تھے مین اسٹریم میڈیا کے, انہوں نے بات کی فیملی ولاگنگ کی. تو کیسے دیکھتے ہو فیملی ولاگنگ؟ ماشاء اللہ بھابھی بھی ویڈیوز بناتی ہیں, آپ بھی بناتے ہیں, تو فیملی ولاگنگ میں پرابلم کیا ہے؟ ہاں, اگر میری بیگم صبح اٹھ کے گیلے بالوں کے ساتھ ویڈیو بنانی شروع کرے گی میرے ساتھ کہ اب ڈاکٹر عرفان باتھ روم چلے گئے ہیں, اب ڈاکٹر عرفان باتھ روم سے باہر آ گئے ہیں, اب ہم مالدیو کے ٹور پہ جانے لگے ہیں, اب ہم نے ٹکٹیں لے لی ہیں, یہ دیکھیں جناب میں بیڈ پہ ہوں, تو مجھے سخت اعتراض ہے, میں پہلے دن ہی اس کو کوئٹ کروا دوں گا. ڈاکٹر نازش جو ویڈیوز بناتی ہیں اس کا انٹائرلی ڈفرینٹ موڈ ہے. وہ وہی ہیلتھ اور اویئرنیس کا موڈ ہے جس میں وہ درجنوں لوگوں کو صحت کی آگاہی کی. شی از اے مطلب ریڈیولوجسٹ.
تو اس کا موڈ وہی ہے جس میں اویئرنیس دی جائے, آگاہی دی جائے. تو آپ کہتے ہیں کہ ایک باؤنڈریز میں رہ کے اگر فیملی ولاگنگ تو ہاں, اگر میری بیگم ڈاکٹر ہے اور وہ مریض دیکھتی ہے, اور اگر کسی اور کی اویئرنیس بھی نیوٹریشنسٹ ہے, ہاں اویئرنیس پھیلا رہی ہیں, ہاں اگر آگاہی دے رہی ہیں. فیملی ولاگنگ کا مسئلہ کہاں ہے؟ اگر آپ کی بیگم آپ کو کہہ رہی ہے, آپ باہر کہیں ٹھہرے میں اور وہ کہہ رہی ہے اس باتھ روم میں مسلم شاور نہیں ہے, اور وہ آ کے آپ کو دکھاتا ہے کہ بھائی یوں دھونی ہے آپ نے, یہاں مسئلہ ہے. یہاں آپ نے اس کو بیڈ روم کیا باتھ روم تک رسائی دے دی. ٹھیک ہے, ایک خاتون ہے, اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہی دیکھیں میں دلہن ہوتے ہوئے آپ کے لیے کتنی مشکل سے ولاگنگ کر رہی ہوں, اور اس کے بعد اس کا اگلا کلپ آتا ہے کہ میرے گھر سے ناشتہ نہیں آیا ابھی تک, دیکھیں میرے بال اس کے گیلے ہیں, شوہر پیچھے سے گیلا نکل رہا ہے. آپ معاشرے کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ عوام کنٹینٹ وہی دیکھنا چاہتی ہے تو وہی دکھاتے ہیں. تو عوام کا ٹھرک آپ کی بیگم کے حدیث تو نہیں ہے نا کہ وہ کیش کرے. اب اس سے جب آپ اغلاط کو عام کریں گے نا, اس سے مسئلہ ہے. اس سے مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کے ماں باپ مالدیو افورڈ نہیں کر سکتے. ہر گھر میں آئی عورت کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ سہاگ رات کی صبح اٹھ کے گیلے بالوں کے ساتھ شروع ہو جائے. اس سے وہ ڈپریشن بھی شاید بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے اگر وہ یہ دیکھے گی کہ اقرا کنول کو اس کے میاں نے شادی میں ہیرے ڈائمنڈ کا سیٹ دے دیا ہے, تو وہ اپنے شوہر کو یہ کہے گی کہ 12-15 سال ہو گئے تو میں نے آج تک ٹوٹی انگوٹھی نہیں دیتی. اور اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ وہ اقرا کنول کو ہی بیچ کے آپ ہیرے کا سیٹ دے رہے ہیں یوٹیوب. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئی ٹو مچ. اور طلاق کی میجر وجہ ہے پاکستان میں. یہ جو فیملی وی لاگنگ ہے یہ سلو پوائزن ہے, یہ سافٹ پورن ہے. ایک ہوتا ہے ہارڈ پورن, ٹپا ٹپ, ٹھیک ہے, وی پی این ڈاؤن لوڈ اور شروع ہو گئے. وہ ہے ہارڈ کور پورن جو آپ سیکس دیکھ رہے ہیں. یہ ہے سافٹ پورن, اس کا پوائزن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ انسٹاگرام پہ جو تصویریں آتی ہیں کسی بھی ایسی ایکٹریس کی, وہ ایک باجوہ ہے, مجھے نام بھول گیا, آپ کو یاد ہوں گے, ہاں دیکھیں آپ کی ٹیم کو زیادہ پتہ ہے. تو اس کی جس طرح کی ایلیسٹ پکچرز آتی ہیں, ٹھیک ہے, اتنی ہاٹ پکچرز ہوتی ہیں, تسی پورا ویکھیا بھی نہیں, تسی پورا ویکھ بھی گئے. وہ آپ کے ایسے, اچھا ویسے ٹین ایجر کو تو اتنی کافی ہوتی ہیں, گانا سننا ہی کافی ہوتا ہے, بڑے کو بھی بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سافٹ پورن ہے نا, یہ آپ کو ایڈکٹ کر رہا ہے ایلیسٹ کی طرف, اور یہ زیادہ خطرناک ہے. اگر آپ فل دیکھ لیتے ہیں نا, سیکس کر لینا اور سیکس کی کسک رہ جانا میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ آپ کو وہ کسک چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ آپ کو, تو یہ جو فیملی وی لاگنگ کا کنٹینٹ بھی ہے نا, یہ ٹیکنیکلی سافٹ پورن ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, وہ پھر رہے ہیں, وہ ٹر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ ان خواتین میں وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ. اسی طرح آپ ٹک ٹاک پہ اٹھا لیں. اب میں اچھا ایک ٹائم ہوتا تھا کہ مطلب کچھ اس طرح کے لوگ, اگر فیملیز یا لوگ, وتھ ڈیو رسپیکٹ, میں اگینسٹ نہیں جاؤں گا, ان کا ایک الگ ایک ایریا ہے جی, وہاں پہ آپ نے جا کے جو کرنا ہے, انہوں نے آ کے جو کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے نا سارا کچھ مکس اپ ہو گیا ہے. یہیں پہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں, یہیں پہ وہ پورن بھی چل رہا ہے, یہیں پہ سافٹ پورن بھی چل رہا ہے. تو اب اس سے نئی جنریشن کو, بچوں کو, خاص کر جو بچیاں ہیں 15 سے 20 سال کی, میں بچیوں کا کہوں گا, ان کو کیسے آپ ایجوکیٹ کریں, ان کو بچائیں, ان سے موبائل چھین لیں, اس کو انٹرنیٹ کی ایکسیس نہ دیں, کریں کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کا ڈرائیونگ لائسنس کس عمر میں بنا تھا؟ آئی تھنک 19 سال کی عمر. ڈرائیونگ لائسنس کی ایک عمر ہے, اس سے پہلے یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈرائیو کار. اگر آپ کرتے ہیں تو اللیگل ڈرائیو کرتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا 18 سال کی عمر سے پہلے لوگوں کے ہاتھ میں دے دینا. اب یہ سسٹرولوجی کی جو بہنیں ہیں, میرا خیال ہے سوائے ایک کے کوئی بھی 18 سال کی نہیں ہوگی. اگر آپ ان کو دے دیں گے اور وہ ٹک ٹاک اور ادھر ادھر کانٹینٹ بنانا شروع کر دیں گی, اور ایون وہ اپنے باپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا میں بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہوں, وہ آگے سے کہہ رہا ہے میں بھی رکھوں گا, تو ہاؤ کوڈ یو ایکسپیکٹ کہ آپ سوسائٹی کو بہت اچھا میسج دینے جا رہے ہیں. اب آپ کی رہ گئی بات کہ ان کو روکا کیسے جائے. ان کو روکا گھر میں سخت قوانین کے تحت جائے. Do not give your sons or daughters this thing before they turn 18. یار پھر تو پیچھے رہ جائیں گا, ہمارا پورا معاشرہ پیچھے رہ جائے گا. انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں دیں گے آپ ان ہاں, کو, انٹرنیٹ کی ایکسیس ضرور آپ دیں. اس کو دیکھیں نا, لرننگ کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ڈیفینیٹلی. آج آپ کے بچے, ماشاء اللہ میرے بچے, یوٹیوب سے, کیا انٹرنیٹ
کی ایکسیس دینا. اور اب میری بیٹی ہے, وہ جاتی ہے اسکول, اس کے سامنے وہ آئی پیڈ رکھ دیتے ہیں, بہت ساری ایپس پہ پڑھتی ہے جا کے, لمیٹڈ ایکسیس ہو. انٹرنیٹ کی ایکسیس دے دینا اور سوشل میڈیا پہ وی لاگنگ کی اور شٹی مٹیریل ڈالنے کی اور ننگ دھڑنگ ڈانس ڈالنے کی اور ڈسکو ڈالنے کی اجازت دے دینا میں بڑا فرق ہے. I am saying do not give this shit in their hands. پیرنٹل کنٹرول ہو. تو ٹی وی پہ بھی ہوتا ہے نا. اب ٹی وی پہ آپ نیٹ فلکس پہ 18+ مووی کے اوپر کیوں لکھا آتا ہے, پر کیا نیٹ فلکس پہ کارٹون نہیں آتے؟ آپ 18+ مواد پہ پابندی لگائیں. آپ اپنے بچوں کے 18 سال سے پہلے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بنانے پر پابندی لگائیں, آپ ان کو روکیں. ویسے چلیں آپ کے توسط سے میں یہ میسج بھی دوں گا سب کو کہ پیرنٹل کنٹرول آپ کے موبائل میں ایک فیچر ہے, اینڈرائڈ میں بھی ہے, آئی فون میں بھی ہے, تو آپ لوگ وہ یوز کریں. اس کے تھرو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ کون سا کانٹینٹ ویو کر رہا ہے, کون سی ویب سائٹ دیکھ رہا ہے, کون سا کتنا ٹائم سوشل میڈیا کے کس پلیٹ فارم پہ اسپینڈ کر رہا ہے, اور اس کا پورا پیٹرن کیا ہے. تو یہ میں آپ کو ضرور سجیسٹ کروں گا. اور اس کے ساتھ بچوں کو یوٹیوب کڈز دیں انسٹیڈ آف یوٹیوب, جو ٹریڈیشنل ہماری ایپ ہے وہ نہیں دینی, یوٹیوب کڈز دیں. یوٹیوب کڈز میں آپ اس کو سیٹ کر کے دیں گے کہ اس ایج کا ہمارا بچہ ہے, تو اس کے اکارڈنگلی کانٹینٹ اور بڑا ہیلپ فل کانٹینٹ وہاں پہ شو کرانا شروع کر دے گا وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے حق خطیب اور اقرار الحسن کا, آپ کے دوست بھی ہیں, کیا سائنس کے حوالے سے اور میڈیکل کے حوالے سے بتائیں کہ حق خطیب ہم دیکھتے ہیں یار وہ سامنے کھڑے ہوئے منہ سے شف ہاں شف جو پیر ہیں وہ منہ سے نکلوا لیتے ہیں کیلیں شیلیں, اور جو بیچارے ویل چیئر پہ آتے ہیں تھپکی مارتے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, چل پڑتے ہیں, تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے, وہ کیسے غلط ہے. لیکن اقرار الحسن کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ فراڈ ہے, اور انہوں نے پراپر ایک کیمپین لانچ کی ہوئی ہے. تو آپ کے نزدیک کون صحیح ہے؟ دیکھیں میرے نزدیک نا پرابلم یہ ہے کہ یہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں, آستانے ہیں اس ملک میں, ان کا ایک ڈگنیٹی اور رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے. میرا ایک دوست, میں لاہور تھا, تو میرا ایک دوست, میں ڈاکٹر تھا, مجھے فون کرتا ہے, مجھے کہتا ہے یار عرفان تیرے سے کام ہے. میں نے کہا کیا کام ہے تجھے؟ کہتا ہے یار میں بہت بیمار ہو گیا ہوں. میں نے کہا بیمار ہو گیا, مجھے تھا مجھ سے دوائی مانگے گا. کہتا ہے نہیں یار, وہ داتا دربار جا کے دیکھ تو دے دے میرے بہاف پہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان خانقاہوں کی, ان مزاروں کی, ملتان میں تو ایک بالکل ان کی ایک اٹل حقیقت ہے. جہاں تک اس میٹر کا تعلق ہے جس کو اقرار لیڈ کر رہا ہے, وہ ٹیکنیکلی ان سب کے خلاف نہیں ہے. اب ہاؤ کوڈ وی ڈینائی شاہ رخ نے عالم, اور ایک وہ ان سب کے خلاف نہیں ہے, نہ اس عقیدت مندی کے خلاف ہے. اس عقیدت مندی کی انتہا ہے عشق, اور اس عقیدت مندی کی ابتدا غلط ڈائریکشن میں انتہا ہوتے ہوتے ہے جہالت. اگر جہالت کا یہ عنصر شروع ہو جائے جو میڈیکل سائنس میں کیا ریئلسٹکلی بھی انبلیویبل ہے, تو اس پر کوشچن تو اٹھنا چاہیے. تو یہ کیا کرتا ہے پھر حق خطیب؟ یہ یار وہی جانتا ہے کیویں کیلا کڑتا ہے, مینوں نہیں سمجھ آئی آج تک. اقرار صاحب ایکسپوز کریں گے, بتائیں گے کہ کس طرح وہ کیل نکالتے ہیں, پھر سمجھ آئے گی. میڈیکل سائنس میں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے اے آئی میں ہے اس طرح کیل نکلا ہے, آپ بتائیں. ہے امیزون ڈراپ شپنگ, پائتھون, اپ ورک, کوئی ایپ ایسی ہو جو, تو وہ پھر میڈیکل سائنس بھی اس پہ خاموش ہے. ہاں ابھی دیکھتے ہیں وہ آگے کس طرح کیل کیسے نکلتے ہیں, اس کا ہمیں بتائیں طریقہ. اور اگر ریئلٹی میں اگر وہ چیلنج ایکسپیکٹ وہ ان کا کر لیتے ہیں اور کیل نکال کے وہ دکھا دیتے ہیں تو دیٹ از فائن. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قطعی طور پر جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر اتنے لوگ ان سے صحت یاب ہو رہے ہیں تو لیٹ اٹ فائنڈ این ادر موڈ آؤٹ. ریسرچ کی آپشن ہمیشہ اویلیبل ہے اس دنیا میں. تو یہ آپ ہمارے میڈیکل فیلڈ کا یا ہماری اسٹیٹ لیول پہ فیلئر نہیں سمجھتے؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے, اب آن اے سیریس نوٹ, مسئلہ یہ ہے کہ غریب آدمی ہے, اس کو صحت کے مسائل ہیں. اب وہ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے پاس ایک آپشن ہے, وہاں جاتا ہے, اس کے صحت کے مسئلے جوں کے توں رہتے ہیں, کوئی منہ نہیں لگاتا, وہ کہتے ہیں پرچی لے کے وہاں جاؤ, وہاں سے وہاں جاؤ, وہاں سے وہاں جاؤ, وہ گھر آ جاتا ہے. اب سیکنڈ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ کرایہ جو ہے نا وہ دے, رکشے پہ بیٹھے ہاسپٹل جائے, پھر ڈاکٹر کو دکھائے, پھر ڈاکٹر اسے بھیج دے. اس کے پاس یہ لاسٹ ریزورٹ یہی رہ جاتے ہیں بابے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی فیلڈ کا فیلئر ہے, یہ ہماری گورنمنٹ کا فیلئر ہے؟ کیوں؟ میں بتاتا ہوں. ہمارے ہاں ہی صرف یہ کیوں ہے, یہ چیز گلف میں کیوں نہیں ہے, یہ چیز یورپ میں کیوں نہیں ہے, یہ چیز امریکہ میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں بھی چھوڑیں, یہ چیز
साउथ ईस्ट एशिया में क्यों नहीं है, थाईलैंड है, मलेशिया है, उधर क्यों नहीं है? इट मीन्स कि हमारा कहीं पे तो फेलियर है ना, कि हम उनके पास कोई और ऑप्शन छोड़ ही नहीं रहे, वो बेचारे तंग आके उनके पास जाते हैं कि शायद यहाँ से मेजर हमें शिफा फेलियर मिल जाए। स्टेट का है, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। स्टेट आपको आज तक जो इलाज बेचती आई है ना, वो झूठ पे मबनी है, ठीक है? Okay. मुफ्त इलाज इन पब्लिक सेक्टर, इलाज नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है? मैं डिनाई करता हूँ कैमरे पे कि जिस तरह हम पिछले 60-70 साल से अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं, इस तरह का अगर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका में भी होता तो आज अमेरिका भी जो है सोमालिया या सूडान होता Okay. हेल्थ के मामले में। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही झूठ, सियासत, वोट लेने और बकवास पर मुहित है, ठीक है? हेल्थ का कहीं भी अच्छा सिस्टम, NHS गोडे गोडे, IV इंश्योरेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, यूके की बात कर रहा हूँ, वो दिवालिया होने की तैयारी पे है। अमेरिका में इंश्योरेंस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है, बीमा। पाकिस्तान में इन्होंने हेल्थ सिस्टम को बनाया ही सियासी बुनियादों पे हुआ है, ठीक है? कोई भी अस्पताल बनता है, चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ठीक है? क्या जरूरत है भाई? अब जब इंस्टीट्यूट्स बनते हैं सियासी बुनियादों पर, सियासी पोस्टों के लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस रन करते हैं पब्लिक सेक्टर्स हॉस्पिटल को, इतनी सियासत है, इतनी। मैंने आज तक सरकारी नौकरी नहीं की। ये निश्तर के वाइस चांसलर साबिक जो है राना अल्ताफ साहब, मेरा इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझे बार बार कहते रहे निश्तर मैं मर जाऊंगा, मैं कभी सरकारी नौकरी नहीं करूंगा, मुझे इनके करतूत पता है, अगर मैंने तबाह होना है तो मैं किसी से, मैं पागल हूँ सारी ज़िंदगी तालीम हासिल करूँ और उसके बाद मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहूँ कि एक 17वें ग्रेड का DC आएगा, बल्कि जोड़ के क्या खड़ा रहूँ, ओवरऑल पहन के उसके नीचे लेट जाऊँ मैं। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, और जिस तरह पब्लिक सेक्टर्स हॉस्पिटल को चलाए जाने के लिए झूठ बोला जाता रहा है अवाम से, वो बकवास है। मतलब आप एक बिस्तर दे देते हैं मरीज़ को, उसके बाद उसे कहते हैं कि बाहर जो 2% की लैब्स खुली हुई हैं, जो गंदी लैब्स हैं, जो कमीशन खाती हैं, उन्होंने अपने दलाल छोड़े हुए हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में, वहाँ से टेस्ट कराओ, कितने लोगों के अंदर वालों की बाहर लैब्स हैं, ठीक है? कमीशंस आते हैं, इतने इतने पैसे आते हैं। इसी तरह मेडिकल स्टोर्स हैं, बाहर फार्मेसी हैं। यार अगर एक बिस्तर दे देना, सरकारी अस्पताल खोलने के बतरादिफ आता और एक नर्स खड़ी कर देना, इस तरह तो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं चल सकता। तो ये तो है ही झूठ कि आपको इलाज मुफ्त दिया जा सकता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर हेल्थ कार्ड सिस्टम था, वो एक अच्छा सिस्टम था, लेकिन उसे प्राइवेट सेक्टर ने फेल कर दिया और खुद गवर्नमेंट सेक्टर ने भी फेल किया। हमारे यहाँ जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हॉस्पिटल्स हैं, इनमें बड़ी पोस्टों पे सियासी तैनातियाँ होती हैं। मैं खुद उसका चशमदीद गवाह हूँ। प्रमोशन सियासी बुनियादों पर होती हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। जितने बड़ी बड़ी पोस्टों पे आके टॉप की बैठते हैं, शदीद किस्म के डॉक्टर कम, पॉलिटिशियन ज़्यादा होते हैं, और ये अपनी कुर्सियों पर रहने के लिए हर किस्म की इदारे में सियासत करवाते हैं, तंजीमें बनती हैं, और उसकी वजह से इन इदारों में इलाज कम, सियासत ज़्यादा होती है। मैं सब पे नहीं तनकीद कर रहा, मैं बता रहा हूँ बिल अमूम ये हो रहा है। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का एक ही तरीका है कि इस स्ट्रक्चर को सब्सिडाइज्ड करके कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्राइवेटाइज कर दें। नो प्राइवेटाइजेशन, सब्सिडाइजेशन, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। यानी कि अगर एक शख्स बिल्कुल प्राइवेट में चला जाएगा, देखें इलाज अच्छा होता ही महंगा है पूरी दुनिया में, अगर वो बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन पे आप इसको ले जाएंगे तब भी आप लोगों को चीलों की तरह नोच खाएंगे। अगर आप इसको बिल्कुल पब्लिक सेक्टर करके फ्री डिक्लेयर कर देंगे तब आप दिवालिया हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे। इसका तरीका ये है कि आप सस्ते रेटों पे लोगों को अच्छा इलाज फराहम दें। फॉर एग्जांपल एक CBC है, वो एक बड़ी लैब पे होती है 1200 रुपए की, ठीक है? चुगताई, आगा खान, इधर उधर जो रेट्स हैं, उस 1200 में 60% डॉक्टर्स और लोगों का है, ठीक है? जो बीच में इन्वॉल्व हैं, 50-60% डॉक्टर्स को दे दिया या लोगों को दे दिया, जो कमीशन जो रेफरल कमीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? टेक्निकली ये CBC 200-300 रुपए में भी हो सकती है, ठीक है? अगर सरकारी अस्पताल का पूरा मॉडल उस कमीशन को आउट कर दे और बंदों को ये कहे कि भाई आप आएं सरकारी अस्पताल में इलाज करें, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बेड मिलता है 5,000 का या कमरा मिलता है 10,000 का, तो ये बेड आपको सरकार ऑफर करेगी 1,000 रुपीज़ का।
یار عوام کی ہے نہیں نا پرچیزنگ پاور. اگر اب آپ یہاں آ جاتے ہیں نا تو پھر پرچیزنگ پاور کی آپ 0/لل کر کے علاج بھی 0/لل کر رہے ہیں. یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا غریب تو غربت, پھر یہ ہیلتھ کارڈ یہ بھی تو کائنڈ آف انشورنس ہی تھی. ہیلتھ کارڈ انشورنس تھی لیکن وہ مس یوز ہو گئی, تباہ ہو گئی. مطلب اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا, اس میں بڑا مافیا انوالو ہوا, بہت زیادہ پیسہ چلایا گیا, ایسے ہسپتالوں کو دے دی گئی, انڈیو سرجریز ہوئیں, کرپشن ہوئی بیچ میں, جس کا اپینڈکس کا آپریشن بنتا تھا اس کا پتا نکال دیا گیا. تو الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ انڈیو پروسیجرنگ کی وجہ سے پورا سسٹم کو بل بڑھانے کے لیے. جی ڈیفینیٹلی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. کارپوریٹ سیکٹر ایسے ہی کام کرتا ہے, اور کوئی مامے پھپھے کے ہسپتال نہیں ہوتے, کسی کے پھپھے کا نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں کسی پرائیویٹ ہسپتال میں گھسا اور وہ میرے مامے اور چاچے کا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. ہیلتھ کا اسٹرکچر اور ہسپتال کے اپنے بڑے خرچے ہوتے ہیں. میں خود ہسپتال کا مالک ہوں, میں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جو فیس فری لے کے جا سکتا ہے, آپ تو آئے ہیں, جو فیس لے جا سکتا ہے وہ بالکل 1 روپیہ بھی نہ بھرے, اور ہر طرح سے سبسڈیز دی ہوئی ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ میں آلو آیا ہوں, ٹھیک ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ہسپتال کے بہت خرچے ہوتے ہیں, آپ نہیں چلا سکتے جب تک آپ ایک اب میں اسی اکانو ماڈل پہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں جس پہ میں نے آپ کو بات کی ہے, کہ جس سے کمیشنز اور ان چیزوں کو نہیں. تو پھر دنیا میں انشورنس کا سسٹم کیسے چل رہا ہے؟ دنیا میں انشورنس کا سسٹم وہی جو آپ کہہ رہے تھے نا بھی غریب آدمی والی بات, وہاں یہ سسٹم آج کا بنایا نہیں ہوا. وہ شروع سے ان کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے, ہیلتھ کا انفراسٹرکچر, وہ ٹیکسیشن پہ. لیٹ می ایکسپلین. دبئی میں آپ انشورنس لیتے ہیں, آپ 1 سال پریمیم پے کرتے ہیں سال کا, لیٹ سپوز 200 درہم ہے, 500 درہم ہے, اور کوریج کے حساب سے. اور اس کے بعد آپ کہیں بھی جاتے ہیں, وہ آپ کو بل بنا کے دیتے ہیں, جی 1 ملین درہم آپ کا لگے گا. وہ کہتے ہیں اوکے انشورنس والے اس کا 80% ہم دیں گے, 20% آپ دیں گے, کروا لیں علاج. تو وہ سسٹم پاکستان میں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکتا, یہ میں پوچھ رہا ہوں. ٹیکسیشن کا نیٹ اسٹرانگ نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. ٹیکسیشن کا جو نیٹ ہے نا ہمارے یہاں, ٹیکس نیٹ اسٹرانگ نہیں ہے, اور انشورنس اور بیمہ کمپنیاں بھی فراڈ اور جھوٹ پر مبنی ہیں. یہ سب میگا اسکیم ہے. فار ایگزامپل کسی کا 4 کروڑ ٹیکس ہے, وہ کسی کو 10 لاکھ دے کے 4 کروڑ وائٹ کرا لیتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ عام ہے پاکستان میں. بڑی مچھلی تو ٹیکس دیتی نہیں ہے. بینکوں میں پیسہ ہوتا ہی نہیں, لوگ گھروں میں رکھتے ہیں پاکستان میں. سونے کی اینٹیں لے کے رکھنا, بینکوں کے لاکرز میں اینٹیں واڑ دینا, ٹھیک ہے, ڈالرز خرید کے رکھ لینا. وہ پیسہ سسٹم میں نہیں آ رہا, وہ دکھایا جا ہی نہیں رہا. سرکار کو پتہ ہی نہیں کون کتنا کما رہا ہے. ٹیکس کا نیٹ اسٹرانگ نہیں ہے. جو بڑی مچھلیاں ہیں, مطلب اس کی اگر آپ گراس کریں گے تو پھر مارا ماری عمران خان کے جیل سے لے کر بہت اوپر تک سارا تماشا نکلتا چلا جائے گا. کبھی آپ کس سے, میرے تو FIA کے لوگ دوست ہیں, کبھی سنیں ان لوگوں سے, آپ کو پتہ لگے گا کہ کرتے کیا ہیں. پھر وہی لوگ جن کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کا ملک لوٹا ہے, تباہ کیا ہے, برباد کیا, آپ کو کھا کے لے گئے ہیں, پھر کہتے ہیں ایک باری پھر, ٹھیک ہے. تو ہن ہوئے گا نا ایک باری پھر 5 سال بعد وہی لٹیرے, وہی چور, وہی اچکے. تو جب آپ کا ٹیکس نیٹ اسٹرانگ نہیں ہے, بندہ کرپٹ ہے, کرپشن ہے. کرپشن آپ کی بچوں کی گنے کی ریڑھی سے گنے چھیننے سے شروع ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہی لوگ اوپر آتے ہیں, پھر آپ کا سارا کچھ چھین کے لے جاتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں ایک بار ٹیکس کیا دے. گلاس لیا میں نے ٹیکس دیا ہے, گاڑی لیا میں نے ٹیکس دیا ہے, موبائل لیا میں نے ٹیکس دیا ہے, یہ کپ لیا میں نے ٹیکس دیا ہے, بال پوائنٹ لیا میں نے ٹیکس دیا ہے. ہاں لیکن یہ والا جو ٹیکس آپ اب پھر اور کیا ٹیکس, یہ کاپی لیا ٹیکس دیا ہے. ہاں لیکن جو بندہ یہ امپورٹ کرایا ٹیکس دیا ہے, جو 20 کروڑ 25 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ روپے کی اسامی ہے, ٹھیک ہے, اور جو اپنا کروڑوں روپیہ وائٹ کراتے ہیں, یہ انڈسٹری کے لوگ, یہ ویلفیئر میں جھوٹ بولنے والے. اس کا مطلب ہے غریب بندہ ہی ٹیکس پے کر رہا ہے. تو اور مسئلہ یہی ہے نا, آپ ٹیکس یہاں لے رہے ہیں ماچس کی ڈبی خریدنے والے سے, آپ اس بندے سے ٹیکس لے ہی نہیں رہے جو فارچونر ہر چوتھے دن بدلتا ہے. وہ ٹیکس بھی تو دے رہا ہے یار, فارچونر پہ 200% ٹیکس ہے. ہاں لیکن جس نے 10 لاکھ کی گاڑی ہے 1.5 کروڑ کی ملتی ہے. ہاں لیکن جب وہ وائٹ کراتے ہیں نا, جب FBR ان کو پکڑتی ہے, ان سے بھی پوچھیں جا کے, کبھی FBR والوں کے ساتھ بیٹھے, 1 کروڑ پہ 30-35 لاکھ 40 لاکھ ٹیکس ہے, کتنے لوگ بھرتے ہیں انکم پہ. یہ یاد رکھیں, پاکستان میں ٹیکسیشن کا نظام کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, بکواس ہے, جھوٹ ہے. جس کو پولیٹیکلی ٹائٹ کرنا, اس کے پیچھے بندے چھوڑ دیتے ہیں, اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. آپ نے بھی خود بھگتے ہیں پولیٹیشینز, آپ کو لگتا ہے آپ نے خود ابھی پولیس اور پولیٹیشینز کو بھگتا ہے, بڑے قریب سے دیکھ لیا, میں نے دیکھ لیا, آپ کو لگتا ہے بڑا فیئر سسٹم. نہیں بالکل اس طرح آپ اس ملک میں کسی سیاستدان سے متھا کر کے دکھائیں, ملک قائم بھی رہ سکتا ہے اس طرح, اللہ نہ کرے. جی یہ جو سسٹم میں نے دیکھا ہے, جی نہیں رہ سکتا. یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کی پولیس ہے, پولیس میں بڑے افسران کے سامنے آپ جا کے بیٹھ جائیں, وہ آپ کو کہہ رہے ہوں یار صلاح کر لے, دفعہ چھوڑ,
نہیں وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ جا کے سر پھاڑ دو, ہم سے کچھ نہیں ملنا, جی ڈائریکٹلی سامنے کہتے ہیں. تو پھر آپ اس ملک میں بڑی مچھلی پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, ادھر وہ پولیٹیشینز ہو, اس کا کسی ادارے سے تعلق ہو, یا بیوروکریٹ ہو, آپ نہیں ڈال سکتے. اور اگر اللہ نہ کرے آپ یا آپ کی نسل میں سے کسی کا ان سے متھا لگے, بینگ اے وائٹ کالر, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو نیز تو نابود کر دیں گے اس ملک میں. چلیں کوئی اچھی بات کرتے ہیں, ان کی باتیں تو چلتی رہیں گی. ہماری فیلڈ کی, ہماری کمیونٹی کے جو بچے ہیں فری لانسرز, پورا دن بیٹھے رہتے ہیں. ایک تو یہ جو کنسنٹریشن ہے لائٹ کی, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. اور اچھا سم ٹائمز بندہ سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے نا, چلو وہ اسکرول تو کر لیتے نا اوپر, ہمارا بچہ بیٹھا ہے ایک چیز پہ پوری کنسنٹریشن سے, دماغ بھی وہیں پہ ہے, فوکس بھی ہر طرح سے. اب اس بیچارے کو اتنا بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے بازو یہاں ہلا کے تھوڑا ایکسرسائز ہی کر لوں. 8 گھنٹے 10 گھنٹے بیٹھے ہیں. اب ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے, اوبیسٹی ہوتی ہے, پیٹ بڑھ گیا, کسی کو کوئی شوگر ہو گئی, کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا, کسی کو کوئی مسئلہ ہو گیا. تو ایک پورے مجھے ایک دن کا اسکیجول بنا کے دو آپ, یا ایک پر منتھ مجھے اسکیجول بنا کے دو کہ ایک فری لانسر جس نے اپنے پیسے پہ بھی چاہتا ہے کمپرومائز نہ کروں. اور مین پرابلم نیند. کراچی کی میری ایک اسٹوڈنٹ ہے اریبہ, میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں, ان کی مجھے کال آئی اسپیشلی, کہتی ہے سر میں سوسائڈ کرنے لگی ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتی مجھے ٹائم ہی نہیں مینیج ہو رہا, پیسہ اتنا آ رہا ہے الحمدللہ بہت ہے, مجھ سے ٹائم نہیں مینیج ہو رہا کہ مجھے نیند میں کب کروں. میں یہاں پہ موبائل یہاں پہ رکھ کے سوتی ہوں تاکہ کوئی میسج آئے کلائنٹ کا تو میری نیند کھل جائے, تو 2-3 دن میں سوتی نہیں ہوں. اچھا یہ اب پتہ کیا ہے, دیکھو تنویر, یہ لالچ, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کی یار لالچ نہیں ہے, دیکھیں کمپٹیشن اتنا ہے نا یار کہ آپ نے خود کو ایکسل تو کرنا ہے. ڈال لیا نا اس کو, آپ نے اس میں ڈال لیا. میں اب آج آپ کو بتا رہا ہوں, اب میں ڈاکٹر ہوں, میں پریکٹیشنر ہوں, میرا 2-3 مہینے ٹائم نہیں ملتا. میں نے ایک وقت پہ آ کے 12 گھنٹے پریکٹس سٹارٹ کر دی پیشنٹ دیکھنے. میں اپنی مثال سے بتا رہا ہوں نا, میں تو کسی اور کو کوٹ ہی نہیں کر رہا. مجھے اندازہ ہونا شروع ہوا کہ میری نیند پوری نہیں ہو رہی, میرے اندر چڑچڑاہٹ آ رہی ہے, میری مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہو رہی ہے, میں شدید ترین ڈپریشن میں چلا گیا. یہ میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. دین آئی ریئلائزڈ کہ یار وائی دا شٹ آئی ایم ڈوئنگ آل دس, فار منی, فار نیم, فار فیم اور فار واٹ. میں آج آپ کو برملا کہتا ہوں, جو مجھے کیمرے پہ دیکھ رہے ہیں, اگر ایک بندے کا وزن 110 کلو ہے, اسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, فیٹی لیور ہے, اور مسئلے ہیں, اور ایک بندے کا وزن 70 کلو ہے لیکن وہ بدترین ڈپریشن میں, اور وہ سوئسائڈ کا سوچ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں, اور شدید ڈپریشن کا شکار ہے, تو وہ موٹا بندہ صحت میں اس سے بہتر ہے. مینٹل ہیلتھ از نمبر 1. مینٹل ہیلتھ از مور امپورٹنٹ دین فزیکل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یعنی ذہنی صحت. مطلب ایک لڑکا ہے میرے پاس, اس کی عمر ہے بہت ہی ینگ, اور 25, میرے پاس ایک بچہ آیا, اس کی عمر تھی 27-28 سال, بلا کی حسین تھی اس کی بیگم, ٹھیک ہے, سیٹلڈ, بڑی گاڑی پہ آیا, پراڈو پہ اترا, چیزیں تھیں, بچہ اللہ نے اس کو دیا ہوا, زندگی اس کی سکھی. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے خودکشی کرنی ہے. میں کہا خودکشی کیوں کرنی ہے؟ مجھے ڈپریشن بہت ہوتی ہے. ڈپریشن کیوں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے, ٹھیک. تو میرے خیال میں وہ لڑکا شاید زیادہ بد نصیب تھا بنسبت اس بندے کے جو 110 کلو کا ہے اور شنواری پہ رات کو بیٹھ کے بیوی کے ساتھ کڑھائی پاڑ رہا ہے, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, تو خیر ہے. مینٹل ہیلتھ پہلے, مینٹل ہیلتھ پہلے. یہ نہیں کہ فزیکل ہیلتھ کو آپ آگے پیچھے کر دیں, اور فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کا کنیکشن نہیں ہے. موٹے بندے کو ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے, میرا پیٹ نکل ہے, مجھے اسٹریس شروع ہو جاتا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن اگر مینٹل ہیلتھ بالکل ہی تباہ ہو گئی بھی ہے, آپ یاد رکھیں, ایک انگلش کی کوٹیشن ہے کہ اف اینی تھنگ ڈسٹرائز یور مینٹل پیس, اٹ از دی موسٹ ایکسپینسو تھنگ ان دس ورلڈ فار یو. اگر آپ کی کوئی بھی چیز ذہنی سکون تباہ کر دے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے لیے سب سے مہنگی ہے, اس سے مہنگا کچھ بھی نہیں. تو میں اب اس بچی کی طرف آ رہا ہوں. یہ فری لانسنگ انڈسٹری کے لوگ, کمپٹیشن کا دور ہے, بالکل, غربت ہے, انفلیشن ہے, پیسہ ہے نہیں, یہ ضروریات پڑتی جاتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتھے ساڈے ہاں جیڑا ایک کماؤ پت بن جائے نا,
باقی پورا خاندان پھر لواؤ پت بن جاتا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, اس کے سارے بیٹھ جاتے وہ ہیں. سارے کہتے ہیں یار وہ کر رہی ہے نا وہ کرے, یا وہ کر رہا ہے نا وہ کرے, بجائے اس کے کہ وہ بازو بنے نا وہ بازو کھینچنے شروع کر دیتے ہیں. ٹیکنیکلی اگر ایک بچہ 1.5-2 لاکھ کما لیتا ہے نا فری لانسنگ سے, وہ بہت زیادہ کما رہا ہے. مطلب ایک اچھی سیٹلمنٹ وہ ہے نا. ہاں پاکستان وقت کے کے حساب ساتھ سے. بھی اور بزنسز کرتا جائے, گرو کرتا جائے, کہیں اور انویسٹ کر لے, چیزیں کر لے, اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر لے. لیکن اگر وہ اس 2 لاکھ کو 4 لاکھ کرنے کے لیے اپنا اسکرین ٹائم 10 گھنٹے سے 18 گھنٹے پر لے کے جا رہا ہے, تو یہاں وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اس دوران وہ سلانٹیاں بھی کھائے گا, پاپڑ بھی کھائے گا, اسٹنگ بھی پیے گا, سگریٹ بھی چڑھائے گا, پھر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ساتھ وہ بچی کے بھی جانو مانو شانو چل رہے ہیں, وہ الگ لیے کھڑی ہے آپ کی. ٹھیک ہے, تو یہ جب وہ سارا ادھر سے کلائنٹ کا پریشر ہے, ادھر سے بچی کا پریشر ہے, ادھر سے پیٹ کا پریشر ہے, ادھر سے پریشر ہی پریشر ہے, جب اتنا کچھ لے لے گا تو ہاؤ کوڈ کہ وہ اس فری لانسر کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے گی, اوپر سے اسکرین ٹائم, تو ڈیفینیٹلی وہ ڈپریشن میں جائے گا, انگزائٹی میں جائے گا. میرے پاس فری لانسرز بچے آتے ہیں, کہیں گے ہمارا نا رات لیٹے لیٹے دل ایسے 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 کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کو پینک اٹیک, انگزائٹی, پیلپیٹیشنز کہتے ہیں. ان کی ECG کراؤ, ایکو کراؤ, کچھ بھی کرا لو, نارمل ہوتے ہیں. لیکن کیڑا وہی, ان کو پیلپیٹیشنز ہوتی ہیں, ان کو انگزائٹی ہوتی ہے, ہر وقت ایک ہی چیز سوچ سوچ کے, پیسوں کا, اسٹریس کا, کلائنٹس کا پریشر. یار میں بتا رہا ہوں, میں پریکٹس کر رہا, اب میرے پاس جو مریض آتے ہیں, جو معدے کے مریض ہوتے ہیں, ان میں 70% مریضوں کو ذہنی عارضہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, انہیں لگ رہا ہوتا ہے گیس بن رہی ہے, لیکن وہ ٹیکنیکلی اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں جس سے گیس تیزابیت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ان کا شکار ہوتے ہیں. اب ان کے مسئلے سن سن کے نا آئی واز کرونیکلی گیٹنگ ڈپریسڈ. پھر میں نے اپنے وینٹس نکالے. وینٹس یہی ہے کہ میں نے پیشنٹ کا نمبر ڈراپ کر دیا. اگر میری اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی 3 مہینے تو پیشنٹس کم کر دیے. اگر نہیں مل رہی 3 مہینے تو ٹھیک ہے, 4 مہینے نہیں ملے گی, 5 مہینے نہیں ملے گی, لیکن 5 مہینے بعد عفان کے اثر انہیں مل تو جائے گا نا. یہ تو نہیں کہ میں 5 مہینے بعد بھی نہیں ملوں گا پھر. ٹھیک ہے, یہ مطلب میں خود ہی نہ مل پاؤں. وہ کہہ رہے ہیں دیر سے پہنچنا نہ پہنچنے سے بہتر. میرے ساتھ یہ شروع ہو گیا تھا. اور منی اچھا اصل میں نا فری لانسنگ کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, میں بتاتا ہوں. سلیپ ویک سائیکل, آپ کی جاب ہے نا, یہاں پہ جاب کا آپ کو پتہ ہے کہ یار مجھے 50,000 60,000 ملنا ہے, لمیٹیڈ ہے, ٹھیک ہے, میں جان ماروں گا 50-60,000 رہنا ہے, میں کم کام کروں گا, وہ ایک سائیکل سے بن جاتا ہے. اب فری لانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ 1.5-2 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے نا, اس کو جو اگلا ہورائزن ہے وہ بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا اس طرح 2 لاکھ پہ پہنچنا ہے, اسی طرح 20 لاکھ پہ پہنچنا ہے, تو وہ پھر اگلی اسٹرگل زیادہ کر دیتا ہے. اور اوبویسلی آپ کو 1.5-2 لاکھ تک پہنچنا اپنی جگہ, پھر آگے پہنچنا, تو آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ بھی بڑھ گیا, آپ کے جو ورکنگ آورز ہیں وہ بھی بڑھ گئے, آپ کی جو کوشش ہے, محنت ہے, وہ بھی بڑھ گئی. اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہی عمر ہے, کمو لیں, پیسہ بنا لیتے ہیں, بعد میں دیکھیں گے. تو اب اس کو ٹیکل کیسے کریں؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایک دن کا مجھے اسکیجول بنا کے دیں. وہی بتاتا ہوں. ایون اف اٹ کاسٹ یو ایٹ دی اسٹیک آف یور مینٹل ہیلتھ, اٹ از ٹو ایکسپینسو. ٹھیک ہے, اگر آپ 2 لاکھ کما رہے ہیں اور ذہنی سکون میں ہیں, اور دوسری طرف آپ 20 لاکھ کماتے ہیں اور آپ کو سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں, پیلپیٹیشن ہوتی ہیں. اچھا سوری میں آپ کو بار بار, کیونکہ میری فیلڈ کا ہے, تو مینٹل پیس مجھے لگتا ہے میتھ ہے, واقعی ایگزسٹ کرتی ہے یہ مینٹل پیس, آسودگی 200% ایگزسٹ کرتی ہے. اگر آپ خوش و خزو سے کبھی تہجد میں جب آپ سجدہ کرتے ہیں, آپ 3 منٹ سجدے سے نہ اٹھیں. اوکے, اور آپ کی ڈائریکٹ لو ہونی چاہیے اللہ سے, نو ڈسٹربنس. اس ٹائم جو آپ کو پیس آئے گا نا, وہ ہے مینٹل پیس. اگر آپ کو اپنے کام میں وہ والا پیس ملتا ہے تب تک تو چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن اگر آپ کو وہ پیس نہیں مل رہا, ہر وقت کا اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, تو آپ یا تو وہ کام نہ کریں, دوڑ لگی, اس کی شدت کم کر دیں. یہ جو نفسا نفسی کا دور ہے, یہی تو دور ہے. اب آپ نے اسکیجولنگ کی بات کی نا, فری لانسرز کا کوئی اسکیجول نہیں بنایا جا سکتا, کیونکہ یہ ہوتے ہیں الوؤں کی زندگی گزارنے والے ہیں. یہ راتوں کو جاگتے ہیں, دن کو سوتے ہیں, دن کو پھر کوئی کلانٹ جبڑ مار دیتا ہے. اور دوسرا یہ موسٹلی کام کرتے ہیں باہر کی فرمز کے ساتھ, جو اس ٹائم آپریٹ ہوتی ہیں, مس میچ ہے. تو دن کے ٹائم اماں یا ابا لیے رکھتے ہیں, رات کے ٹائم کلائنٹ لیے رکھتے ہیں, تو ٹیکنیکلی وہ 24 گھنٹے ہی نہیں سو پاتے. ٹھیک ہے, جب وہ سونے والے ہوتے ہیں اس ٹائم باہر ماسی کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے, ٹھا ٹھا ٹھا. ٹھیک ہے, وہ ہمارے اس بندے کے ساتھ یہی مسئلہ ہے, تو وہ پھر صفائی والا آ جاتا ہے. اور پھر اماں ابا پتہ کیا کہتے ہیں, آگے سے کما رہا ہوتا ہے, سارا کچھ ہے, سارا دن سویا رہتا ہے.
ٹھیک ہے, وہ اس خفت کو مٹھانے کے لیے اب دیکھو پوری رات کمپیوٹر پہ بیٹھا رہا ہے, صبح میں نے کہا دہی لے جانے کو, موت پہ گئی ہے. دیکھیے یہ نہیں پتا ہوتا, رات کام کر رہا تھا. دیٹ از, اب پہلے تو سوسائٹی اسے ایکسیپٹ کرے, پھر ان کو وہ سکون آئے. اچھا, میں پیرنٹس سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, ہمارے یہاں پیرنٹس کا بھی ود ڈیو رسپیکٹ بڑا نیگیٹو رول ہے اس میں, بڑا اسٹریس دیتے ہیں بچوں کو. اور جلدی کما, کس بات کی جلدی ہے یار, نہیں کما رہا, خیر ہے کما لے گا, کیا ہو گیا. ہمارے یہاں آپ کے مطلب کتنے ٹائم کے بعد لوگ اپنے وہاں میں کھڑے ہوتے تھے. آئی تھنک ڈاکٹر تو اب 30-35 سال لے لیتے, 30-35 سال. اور کروڑ پتی کتنے عرصے میں بنتا ہے ڈاکٹر, یہ قبر بتا. میں جا کے, اگر وہ اسٹیبلش ہوتے ہوتے اپنی نیچرل فیز کرے. آئی تھنک لیٹ 40s میں یا 50s ہر میں. ڈاکٹر نہیں ہوگا اب جو سینیریو ہے اس میں ہر ڈاکٹر نہیں بن سکتا کروڑ. اور ہمارے یہاں اپنے 20s میں بچے کروڑ پتی بن جاتے ہیں. ہاں, پھر بھی ان کو جو ہے نا وہ اسٹریس ہے, جی گاڑی لے لی, اچھا جی گاڑی اب جو ہے نا اب گھر بنا کے دو, بہن کی شادی کر, بھائی کو باہر بھیج, ابا اماں کو حج کرا. یار کیا ہو گیا ہے, وہ بچہ ہی ہے یار, اس کو کیوں اتنا زیادہ. بس وہ اس پہ پھر میں آپ کو بتاؤں اس دنیا میں کسی بھی انسان کا سب سے بڑا دشمن نہ اس کا پیسہ ہے. ایگزیکٹلی آپ کے پاس جب پیسہ نہیں تھا سکون تو سکون تھا. میں نے بھی جب سے کمانا کوئی فون نہیں کرتا تھا, کوئی تنگ نہیں کرتا تھا, آپ سکون سے بیٹھے ہیں چھاؤں میں اور ریلیکس کر رہے ہیں. تو مجھے بھی یہی لگتا ہے جب کمانا آپ شروع کر دیتے ہیں نا تو شاید آپ کے اپنے بھی آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی ایون آپ کی بیگم, آپ کے فیملی والے لوگ, میری بیگم تو خیر خود کما رہی ہے, لیکن جب آپ بہت کمانا شروع کر دیتے ہیں نا تو آپ سے ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جاتی ہیں. پھر لوگ آپ کے نا, اچھا آپ کے اخراجات کا بھی ایک وہ سیٹ ہو گیا نا تھریش ہولڈ, تو اس سے نیچے نہیں کر سکتے آپ. اب آپ نے بیگم کو ایک خرچہ سیٹ کر دیا ہے یا ان کو ایک لائف سٹائل دے دیا ہے, اب کم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ بیکن ہاؤس سے اتار کے کسی چھوٹے اسکول میں لے جائیں. تو وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے اس نفس کو اتنا گرو کر لیا ہے کہ یو کین ناٹ, پھر آپ کو وہ کمپیٹ کرنا ہے. اس کمپیٹ کرتے وقت جب آپ جوانی میں محنت کر رہے تھے یا اس انرشیا کو اٹین کرنے کی کوشش کر رہے تھے تب تو ہو گئی, اس کے بعد پھٹ گئی. لیکن ادھر تو پیسے چاہیے کیونکہ آپ نے وہ آپ نے ان کو بتا دیا کہ میں اتنے کمانے کا پوٹینشیل رکھتا ہوں. انہوں نے آپ کا کمائی دیکھنی ہے, اب آپ کی پھٹ گئی ہے وہ نہیں دیکھیں گے. یو ہیو ٹو کیپ رننگ. یہی ہے نا, دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہے کہ ایک بندے کا اکاؤنٹ ڈسیبل ہو گیا, اب اس کے 10 لاکھ مہینے کا آ رہا ہے, وہ 0 پہ آ گیا. اب وہ 0 پہ آ کے لوگوں کو قسمیں کھا رہا ہے, بھائی میں 0 پہ آ گیا ہوں, کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اماں کہہ رہی ہے اچھا تم لکا رہے ہیں میرے کو, اب سمجھا نہیں سکتے. تو اب اس کو کیسے مینیج کریں؟ دیکھیں اس میں تو اوور آل فیملی سپورٹ, سوسائٹی, یہ سب انوالو کرتے ہیں. اور میں پھر لوگوں کو کہتا ہوں کہ کبھی بھی دنیا کا بیوقوف ترین انسان, مرد یا عورت, وہ ہوگی کمانے والی پروفیشنل جس کا سورس آف انکم ایک ہوگا. یہاں ایک اور پرابلم ہے, آپ بچوں کو نہ بزنس سکھاتے ہیں, نہ بزنس مینجمنٹ, نہ منی مینجمنٹ, نہ انویسٹمنٹ, نہ یہ سارا کچھ. اب وہ دوسرے چکر میں پہلے ہی روزی بھی خراب کر بیٹھتا ہے. ہاں, لیکن دوسری جو روزی ہونی چاہیے نا, جو پلان بی ہوتا ہے, وہ کبھی بھی پلان اے کو ڈومینیٹ نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی یہ پرابلم ہے ایکچولی. اس کے لیے بھی فائنینشیل لٹریسی ضروری ہے. جیسے میں ایک ہاسپٹل کا مالک ہوں, میرے لیے سارا کچھ لیور ٹاور ملتان ہے. میں ساتھ شاہدہ اسلام میں لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے لگا ہوا ہوں, تو میں اس کا ہیڈ ہوں پروگرام کا, ساتھ دیکھ رہا ہوں اپنے ٹیچرس کے. بٹ آفٹر سرٹن ٹائم نا, آپ گئے گمبٹ میں جاب کی, آپ کے والد صاحب ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں, آپ نے سارا کچھ انالائز کیا, اٹ ٹک اے لاٹ آف ٹائم. ہاں, میں اس کا بتانے کی یہ کوشش کر رہا تھا کہ اسی طرح میں آبویسلی مختار شیخ میں صبح کے ٹائم رانا الطاف صاحب کے ساتھ, اپنے ایک بھائی عتیق کے ساتھ ٹرانسپلانٹ کے لیے وہاں بھی کوشش کر رہا ہوں. تو لیکن میری پریورٹی ہمیشہ رہنی چاہیے. اچھا چلیں ڈائٹ بتا دیں, ڈائٹ کا کیا خیال کریں؟ فری لانسرز. یس, مجھے لگتا ہے ڈائٹ کا جو خیال, جو ہم ٹیبل پریکٹس کرتے ہیں, جیسے میں ڈاکٹر ہوں, چیئر پہ بیٹھ کے مریض دیکھتا ہوں, ہمیں ہائپوز ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے ایک دم بھوک لگ جاتی ہے. اور بھوک بھی نا, وہ بھوک شدید والی, وہ کتے والی بھوک, شدید والی, بس جو آئے پاڑ دو. ہاں, یہ والا, اور چاہیے بھی کوئک, مطلب فوراً آئے. اگر لوگ کہتے ہیں سبزیاں کھاؤ, بھائی سبزی کا ویٹ کیسے کریں؟ جو کمپلیکس کاربز ہے نا, کمپلیکس کاربز یہ سلو ریلیز کرتے ہیں. اب جو عقل مند لوگ ہیں, میں بھی بعض اوقات بیوقوفی کی راہ پہ چلتا ہوں, پھر میں اپنے آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ نہیں یار پیٹ نکل جائے گا, آپ ایکسرسائز نہیں ہوگی, مسئلے ہوں گے, چیزیں. ایک دم بھوک لگتی ہے, شدید انٹینس بھوک لگتی ہے, اور یہ بھوک مٹنی ہے انسٹنٹ کاربز سے, اور انسٹنٹ کاربز موٹا کریں گے. کیا؟ کوئی جوس کا ڈبہ, کوئی بوتل, کوئی چائے چینی والی, لیز, پاپڑ.
اب یہ آپ کو شدید قسم کے انسٹنٹ گندے کاربس تو دے دیتی ہے، لیکن یہ آپ کو فلنگ فینومینا، آپ کا ایپیٹائٹ، اب اس کو دو ہارمونس کنٹرول کر رہے ہیں، گیرلین اور لیپٹن. ایک بھوک لگاتا ہے اور ایک بھی بھوک بجھاتا ہے. ان کو ان چیزوں سے کوئی سگنل جاتا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ باڈی میں گلوکوز چلا گیا. اچھا آپ کی باڈی کو تو گلوکوز مل گیا، لیکن جو آپ کی ایپیٹائٹ اور ہنگر کی فیلنگ تھی وہ وہ وہیں ویسی رہی. ہاں. تو آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس ٹائم تو چپس پاپڑ اور اس طرح کی چیزیں پاڑ لی، فوراً ایک دم انسٹنٹ گلوکوز مل گیا. لیکن جو آپ کے اسٹمک کے فوڈ ریسیپٹرس تھے جنہوں نے آپ کو ایپیٹائٹ کی فیلنگ دینی تھی، وہ پوری نہیں ہوئی. ان ادر ٹرمز یو ہیڈ سیکس ود نو آرگیزم. سمجھ رہے ہیں؟ تو یو ول کیپ آن دیٹ فیس کہ آپ نے جنسی ملاپ تو کیا لیکن انتہا پہ نہیں پہنچے، آرگیزم اٹین نہیں کیا. تو آپ نے چپس پاپڑ تو پاڑ لیے، بھوک برقرار رہی. بھوک برقرار رہی. تو وہ بھوک مٹانے کے چکر میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کھاتے ہی چلے جائیں گے. پاپڑ ہے کھا رہے ہیں، سٹنگ ہے پیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ انسٹنٹلی تو آپ کو انرجی دے رہی ہے، لیکن وہ جو آپ کے گیرلین اور لیپٹن ہے. ڈائٹ میری ذاتی رائے میں جتنے بھی فری لانسرز ہیں نا، دے شوڈ ہیو آن دیئر ٹیبل سائڈ ایسی لوگ چیزیں جو کمپلیکس کاربز ہوں. فار ایگزامپل آپ جیسے کسی کی بیوی ہے، کام کر رہا ہے لڑکا، اسے پتا ہو کہ میں نے اسے 2 گھنٹے بعد لو فیٹ ملک میں دلیا دے دینا ہے. گڈ. میں نے اس کو اسٹیویا ڈال کے 3 گھنٹے بعد دلیا دے دینا ہے. میں نے اسے ہر 1.5 گھنٹے بعد، اگر وہ چائے کا شدائی ہے، نشئی ہے، تو میں نے اسے ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد گرین ٹی کا کپ دے دینا ہے انسٹیڈ آف ٹی. ہاں، انسٹیڈ آف یہ جو آپ نے چینی والی ٹی میرے سامنے رکھی ہے، یہ نہیں. اس میں کم از کم اس ٹائم 400 کیلریز ہیں. یہ عذاب ہے ایک. تو میں نے نہیں پی. تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہی جب مگے، اب یہ فری لانسروں کے مگے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ تو باتھ روم میں نہانے والی ڈونگوں سے چائے پیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مگوں میں تو چائے نہیں پیتے، ان کو تو بالٹی میں بھی رکھ دیں، کہیں گے تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. تو فری لانسر جو ہیں وہ اس مگے میں چائے نہیں پیتے. یہ بھی خیر بڑا مگا ہے اسکلز والا، وہ نہانے والے ڈبے میں چائے پیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس ٹائم بھی نہیں وہ رجتے. تو جب وہ ٹیکنیکلی اس بیڈ فوڈ وسیشیس سائیکل، اچھا تو تھوڑی دیر بعد دلیا، بلیک کافی میٹابولزم کو فاسٹ بھی کرتی ہے، ہنگر کلنگ کیپیسٹی بھی ہے اس میں، آپ کی بھوک کو بھی مار دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو انسٹنٹ آف چائے، گرین ٹی، بلیک کافی، آج کل ایک ایسی زبردست قسم کی یہ ٹیز آئی ہوئی ہیں، گرین ٹیز مختلف فلیورز کی. اگر آپ نے اس کو گھنٹہ پہلے جیسمین دیا ہے تو آپ اس کو 2 گھنٹے بعد اسٹرابیری فلیور کی دے دیں، اور وہ فلیورڈ گرین ٹیز ہیں، ان پہ آپ کا وزن نہیں. دن میں 4-5 کپ، 3-4 کپ تو آپ ایزی پی سکتے ہیں. بلیک کافی دے دیں. پاپ کارن کھا لیں، یہ وائٹ پاپ کارنس وہ لے لیں، جتنا اس کا استعمال کر سکتے ہیں. فروٹس، ہاں فروٹ لے لیں، لیکن ویجیٹیبلس. فروٹ بھی لو گلائسیمک انڈیکس والے. سلاد بنا کے لے آئے، اس طرح کی آپ چیزیں لیں. اور پھر میلز کو نا اپنے 6 حصوں میں ڈیوائڈ کریں اسنیکس پہ. ڈو ناٹ ٹیک کہ میں نے ایک دوپہر، وہ جو ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات، اس کانسیپٹ کو کل کر دیں. ہیو اسمال میلز. فار ایگزامپل 8-9 بجے، اب اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں تو آپ کی روٹین یہ ہونی چاہیے، اب آپ کا ویک اپ ٹائم ہے 4-5 بجے، آپ اٹھے ہیں، آپ اس ٹائم ٹرائی کہ آپ خالی پیٹ رننگ کریں، ایکسرسائز کر لیں. اس کے بعد میں یہ فری لانسرز کو بتا رہا ہوں، 7-8 بجے آپ کام پہ بیٹھنے لگے ہیں، جسٹ ہیو یور گڈ ڈنر ود ہائی میٹ کانٹینٹ، جس میں یہ فیٹ فری لیمب ہوتی ہے، بکرا ہوتا ہے، یا چکن ہوتا ہے، بوائلڈ چکن ہوتا ہے، ایئر فرائڈ چکن ہوتا ہے، یا یہ والا چکن ہوتا ہے جو کوئلوں پہ بنا گھی ہوتا وغیرہ ہے، یوز نہیں کرنا. وہ لے لیا. ساتھ آپ نے کوئی براؤن بریڈ یا ملٹی گرین کی ڈسک سائز روٹی لے لی. اس کے بعد آپ 10-11 بجے ہیو اے کپ آف کافی اور وٹ ایور، کیونکہ یو ہیو ٹو اسٹے اویک ہول نائٹ. اس کے بعد آپ 2 بجے پھر کوئی اسمال چیز لے لیں. اسمال چیز کچھ بھی، یہ اسمال چیز یہ نہیں ہوگی کہ اٹھے فریج میں گئے، ڈونگے میں ماں نے جو ہے وہ دلمیر کے پیڑوں کے ساتھ کچھ بنا کے رکھی ہوئی ہے، کھیر شیر، تو یوں ہاتھ سے بکے مارے اندر ڈالے اور پھر آ کے بیٹھ گئے، یا اسٹنگ کی بوتل کھول لی یا لیس پاڑنے شروع کر دیے رات 2 بجے. یہ نہیں کرنا. تو رات 2 بجے آپ سیریل لے لیں جو کمپلیکس کاربز ہیں، جو سلولی انرجی کو ریلیز کرتے ہیں. رات صبح 5 بجے ہے، اگین یور ناشتہ ٹائم از کمنگ، تو آپ بوائلڈ ایگس 5-6 کھا لیں. آپ اس میں ایون ایئر فرائی میں، یا پھر ایگز بن جاتے ہیں، ایون انڈے پانی تک میں لوگ اسکریمبلڈ ایگز بنا لیتے ہیں. جسٹ ہیو دیٹ ایگ وائٹ. یو کین ہیو 12 to 13 ایگس پر ڈے ایزیلی. جم والے لوگ تو 2 درجن بھی کھا جاتے ہیں، پلس 1 یاک. اچھا، ہمارے یہاں کہتے ہیں انڈے گرم بہت ہوتے ہیں یہ نوجوانوں کے گرمی لیے. سردی تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی خوراک کی.
یہ جو ہے نا یہ ایسا کوئی عذاب ہے نا, یہ بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں مردانہ کمزوری ہے. اس خوراک کی گرم تاثیر ہے, اس خوراک کی سرد تاثیر ہے. ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. ٹالریبلٹی ہوتی ہے. کسی کو انڈے سے الرجی ہے تو ہے. یار ہمارے بتاؤں آپ کو, ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں نا, تو جب ہم ٹین ایج میں تھے ہمیں کہتے تھے وہ دھنیا جو ہے نا وہ پیا کرو, ٹھنڈا ہوتا ہے, تو کماروں کے لیے وہ خوراک اچھی ہے, تاکہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ سیکشولی ٹھنڈا رکھے. ہاں, لیکن دھنیا پی کے سب تو زیادہ بندہ دھنیا ہو جاتا ہے. یہ ادھر دھنیا پی رہے ہو, ادھر پون دیکھ رہے ہو, تو پھر کیسے ٹھنڈے ہو جاؤ گے. یہ کہنے کی بات ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے جو ہے نا مجھے پاکستانیوں کی یہ سمجھ نہیں آئی. ہمیں آ کے کہتے ہیں اے دوائی دودھ نال کھائیے کہ پانی نال. میں کہتا ہوں پانی نال لے لو, ٹھیک ہے. نہیں دودھ نال نہیں, دودھ نال لے پاستے نہیں پی جائے گی. مطلب پتہ نہیں کہاں کی کہاں ملاتے. دیکھیں یہ اچھا, یہ جو متس بنانے والے ہیں یہ کوئی تعلیم یافتہ لوگ تو نہیں تھے نا, یہ جہالت کی. میں کہتا ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ایسے سوال ڈالے نا, اس سے کمپیوٹر سے ہاتھ باہر آئے گا, کہے گا چخ ہے. یہ آپشن ویسے ہے اے آئی میں پاکستانیوں کے لیے, آ جائے گا پاکستانیوں کے لیے, آنا چاہیے. چخے کے ساتھ جوتا بھی آنا چاہیے. اچھا عفان, آپ اکثر سورہ رحمان سے علاج کی سجیشن دیتے ہیں, تو کیا مطلب میڈیکل سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک چیز سن کے آپ ٹھیک ہو سکیں, آپ کی باڈی ریئیکٹ کر سکے؟ میرے پاس نا 6 سے 7 بابے ایسے ہیں جن کو لیور کینسر ہے, کینسر ناڑوں میں چلا گیا ہے, اور میں ہر دفعہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ اب اگلی دفعہ اس کا بیٹا ہی آئے گا اور بتا کے آئے گا کہ از گون, لیکن وہ چل رہے ہیں. میں اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں بہت 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 بڑے راز ہیں. اب میرے پاس میڈیکل سائنس میں بطور ڈاکٹر اس چیز کا جواب نہیں ہے, لیکن میں نے کیونکہ اس کی فزیکل ایگزسٹنس دیکھی ہے, خود دیکھی ہے, اپنی ذاتی زندگی میں دیکھی ہے. میں ایک وقت تھا, میں اپنے ماضی میں بڑی ڈپریشن میں چلا گیا تھا. میں سورۃ رحمان سنا کرتا تھا. میری مدر بہت بیمار ہو گئی تھی, ان کے گرد میں سورۃ رحمان لگایا کرتا تھا. یہ معجزے دیکھے جا سکتے ہیں, اور معجزوں کی کوئی سائنسی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. جیسے میں نے جب بھی آئی سی یوز میں کام کیا ہے, میں نے فجر کے ٹائم لوگوں کو مرتے دیکھا ہے بہت زیادہ. دے ڈائی, ٹھیک ہے نا, وہ مر جاتے ہیں نا, میں نے انہیں مرتے دیکھا ہے. اس ٹائم جانیں قبض کی جاتی ہیں, کیا فینومینا ہے. مجھ سے اگر آپ پوچھیں آئی سی یو میں, ڈاکٹر کہے گا یار پتہ نہیں یہ کولیپس کر گیا, یہ کولیپس کر گیا, لیکن اس کی ریزن اللہ کے پاس موجود ہے. اب الف لام میم کا مطلب کسی کو نہیں پتا نا. تو دیر آر اسی طرح ہماری میڈیکل سائنس بہت ساری جگہوں پہ چپ ہے. لیکن میں بطور ڈاکٹر, بطور اسپیشلسٹ, سپر اسپیشلسٹ جس نے ہر طرح کی ڈگریاں لی ہیں اس ملک کی سب سے بڑی, ہماری میڈیکل سائنس ان فینومیناز پہ سائلنٹ ہے کہ سورۃ رحمان کیسے ہیل کرتی ہے, وہ ہیل کرتی ہے. اب اس کا جواب تو مر کے ہی ملے گا. اگر جنت میں گئے تو پھر اللہ میاں سے پوچھیں گے اللہ میاں ہاؤ, پر یہ ہوا ہے, میں نے دیکھا ہے لائف میں. تو مجھے نہیں لگتا زندگی میں بہت ساری چیزیں, ایک وہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں, ایک وہ دنیا جو ہمارے ساتھ رہتی ہے. ہم اس دنیا کا تو جواب دے سکتے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں, جو ہمارے ساتھ رہتی ہے اس کا جواب اللہ دے گا اور روز محشر دے گا. صحیح. اچھا, یہ صبح 3 بجے آپ نے مرنے والی بات کی, تو کہتے اس ٹائم دل اپنی کمزور ترین حالت میں ہوتا ہے, یہ سچائی ہے؟ مجھے لگتا ہے شاید دل کمزور نہیں ہوتا, اس ٹائم روح کی کسی فیصلے کے موڑ پہ ہوتی ہے. اکثر رات 2-3 بجے اگر اف یو آر تنہا اینڈ یو آر کلوز ٹو اللہ, اب آئی سی یو میں پڑا ایک شخص اللہ کے قریب ہی ہوگا, ہی نو فینٹیسائز تو نہیں کر رہا ہوگا. ہاں, اس ٹائم کترینہ کے ڈانس تو نہیں چل رہے ہوتے, پھر تو اللہ ہے یہاں آپ ہے, یہاں وہ روح ہے. تو مجھے لگتا ہے شاید بہت سارے فیصلے اس ٹائم, میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک دنیا وہ ہے جو جس میں ہم بستے ہیں, ایک دنیا وہ ہے جو ہمارے ساتھ بستی ہے. تو کچھ روح کے فیصلے ہیں, اور یہ جو روح کے فیصلے ہیں یہ روحیں جانیں کہ کب وہ ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کریں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ کہتے ہیں جی عورتیں بے وفا ہوتی ہیں. اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں, یہ پاکستانیز بھی نہیں ہے, جو بھی دنیا کے کسی بھی انٹرنلی ڈسپلیس بھی پاکستان, ہاں کسی گاؤں میں, خود لاہور کراچی کام, ہاں, تو ان کو آپ ہمیشہ, میں نے آپ کو اکثر یہ کہتے سنا ہے کہ یہ مطلب صحیح نہیں کر رہے آپ, اگر میں بہتر الفاظ یوز کروں تو کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اسی وجہ سے طلاق کی شرح بھی بڑھ جاتی ہے؟ یا چلیں اس کو میں مزید اوپن کرتا ہوں, کیا
پلیئر یا سیکس پلیئر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اگر آپ کا پارٹنر آپ سے دور ہے تو آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, آپ کو کوئی الٹرنیٹیو ڈھونڈنا ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز کردار کے اور بہت ساری اور چیزوں کے آ سکتے ہیں. بہت ساری خواتین نہیں, اکثریت خواتین ہمارے معاشروں میں عصمت کی حفاظت ہی کرتی ہیں, لیکن دیر آر سرٹن واقعات جو پھر ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل, میاں 4 سال سے دبئی سے پیسے بھجوا رہا ہے, آ نہیں رہا. ڈو یو تھنک کہ وہ 4 سال جو وہاں بیٹھا ہے تو وہ کسی تھائی فلپینی پہ نہیں چڑھا ہوگا؟ وہ چڑھا ہوگا, اور وہ بے راہ روی کا شکار ہوگا. میں ایک رف ورڈ یوز کر گیا ہوں, لیکن وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اپنی سیکشول نیڈ پوری کر رہا ہے, کرتے ہیں. ہاں that's a fact. ہاں, مساج کرا رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, اور اکثریت جاتی ہے. جمعے والے دن لائن لگی ہوتی ہے ہاں, تو جو کالوں ٹرک, کے اس کے باہر. ہاں, تو پاکستان میں جو ٹرک اور یہ اڈوں پہ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ بیچارے, اور ٹرکوں کے نیچے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو رات کو ایک بڑی اکثریت نکلتی ہے تالیاں بجاتی اور 500 روپے میں ٹرکوں کے نیچے لیٹتی ہے, وہ لوگ پردیسی ہوتے ہیں, وہ لوگ کسی سفر میں ہی ہوتے ہیں, بیویوں سے دور ہوتے ہیں, تو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, ادروائز انہیں کوئی شوق تو نہیں, ٹھیک ہے. تو چاہے انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہے یا اوورسیز ہیں, بوتھ. اف شادی کر کے وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ہے, بیگمات کے ساتھ نہیں ہے, تو ٹیریبلی اسی طرح وہ یہ چیز بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ دوسری طرف بھی انسان ہے, اس کی نیڈز ہے, اس کی سیکشول نیڈز بھی ہیں, یہ اس کا ظرف ہے. آپ کے کردار کی حفاظت ہے, اپنے کردار کی حفاظت ہے کہ وہ بچی ہوئی ہیں. ادروائز بے راہ روی کسی فینومینا کا نام نہیں ہے. اٹ از اے تھن تھریڈ, یہ پتلا سا ایک دھاگا ہے, پھسلتے سیکنڈ نہیں لگنا, ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ نہیں لگنا اینڈ یو آر گون. آپ ایسی سچویشن میں 240 کی سپیڈ پہ گاڑی ڈالیں کیوں کہ سٹیئرنگ ادھر ہوا نہیں تو تباہی. اگر آپ ان کو موقع دے رہے ہیں, اس نے شادی کی تھی اچھا, صرف بیوی یا میاں کو آپس میں ایک دوسرے سے سیکس تو نہیں چاہیے ہوتا. اگر میاں جاب پہ ہے, وہاں تنگ پڑ رہا ہے, عورت کو گھر میں کوئی مسئلے ہیں, تو اس کو ایموشنل بھی تو چاہیے نا سارا کچھ. اگر وہ ایموشنلی اس کو نہیں ملے گا, اس کی وہ ریلیکسیشن نہیں ہوگی, وہ اٹائر نہیں ملے گا, تو ڈیفینیٹلی ایک وقت آتا ہے ایموشنز ڈرائیو یو ٹو لسٹ اینڈ الٹیمیٹلی آپ بار منہ مار جائیں گے. اب ایک بندہ ہے, وہ تھائی لینڈ میں ایک عورت کے پاس گیا ہے, اپنی ضرورت پوری کرنے گیا ہے, تو وہ سیکس کرتے کرتے کوئی نہ کوئی بات اس کو یہ ضرور کہہ دے گا کہ آج آفس میں بڑا سٹریس تھا, یا آج میرے کفیل نے میرے ساتھ یہ کر دیا, یا اور یہ کہتے ہیں جو مجھے ویڈیوز پہ دیکھیں گے وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ وہ طوائف سے اور بھی بڑی باتیں کرتے ہیں. یا جو جسم فروش عورت ہوتی ہے, اس سے آپ کبھی ان کو بٹھائیں, بہت ساری جسم فروش عورتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ اس نے 15 منٹ اپنا کام کیتا ہے, 3.5 گھنٹے اپنے دکھڑے رو کے گیا ہے. اینڈ دس از ویری فیئر اینڈ ویری کامن. تو ایموشنل وینٹیلیشن سیکشول وینٹیلیشن سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ کی عورت یہ نہ ہو کہ ایموشنل وینٹیلیشن کہیں سٹارٹ کرے جو الٹیمیٹلی ٹرن آؤٹ ہو سیکشول وینٹیلیشن میں, کنورٹ ہو جائے. عورت ٹیکنیکلی بے وفا نہیں ہوتی. آپ کا رویہ, عورت کو عزت نہ دینا, عورت کی ایموشنل اور سیکشول نیڈس نہ پوری کرنا, اس کو بے راہ روی کی راہ پر ڈال دیتا ہے. پاکستان میں خواتین میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز موجود ہیں, کامن ہیں, اور مردوں کو ان کا پتہ بھی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی ویڈیوز گھما پھرا کے سیکشول ٹاپک پہ ہی آتی ہیں, سیکشول ایجوکیشن پہ. چلیں سیکس ایجوکیشن کہہ لیتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی جس طرح کی ہماری وال چاکنگ ہوئی ہوتی تھی, مردانہ کمزوری کا علاج اینڈ آل دیٹ, تو واقعی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے؟ دیکھیں, میری بہت کم ویڈیوز کا کانٹینٹ جو ہے نا, وہ الٹیمیٹلی سیکس ایجوکیشن کی طرف ڈرا کرتا ہے. لیکن میں اگر بطور ڈاکٹر معاشرے کو ایجوکیٹ کرتا ہوں ریگارڈنگ دیئر ڈائٹ, ریگارڈنگ دیئر ہیلتھ, ریگارڈنگ دیئر مینٹل ہیلتھ, ڈیلنگ ڈپریشن, تو ہماری جو زندگی کے میجر فیکٹرز ہیں ان میں آ جاتا ہے کیا, کھانا پینا اور سیکس. تیسری بیسک نیڈ ہے. اس کا مطلب ہے اگر میں اپنی ویڈیوز کے کانٹینٹ کو ڈیفائن کروں تو 1/3 شوڈ گائیڈ اباؤٹ اٹ. ابھی عمران اشرف کی ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ بچی کو ٹچ کرنے سے پہلے پوچھتا ہے اس کی ماں سے کہ میں اسے ہاتھ لگا لوں. میں بات کرتا ہوں سیکس ایجوکیشن پہ. یہ جو مردانہ کمزوری ہے یہ بھی ٹیکنیکلی سیکس ایجوکیشن ہے. آپ بیٹھے ہیں دریا کے اس کنارے پر,
جہاں شغل میلہ، ٹھیک ہے تو لالئی ہے، اس طرح کی باتیں، بچی پھنسا لوں، یہ کر لوں، وہ دیکھ وہ کتنی سونی ہے. ہم بیٹھے ہیں دریا کے دوسرے کنارے جہاں لوگ ان مسائل کا شکار ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں. فار ایگزامپل معاشرے میں ایک لڑکے کو لوگ چھڑی جا رہے ہیں، وسیم چوئی، چوہے جیسا تیرا منہ ہے اور تو لاندہ بہت ہے، ٹھیک ہے. اب وہ شخص بیچارہ میرے پاس بیٹھا ہوگا کہ میری مہینے بعد شادی ہے، مجھے مردانہ کمزوری ہے، مجھے مسئلے ہیں، میں نے حکیم کی دوائی کھائی ہے، میرے جگر کے ٹیسٹ خراب ہو رہے ہیں، میرے گردوں کے ٹیسٹ خراب ہو رہے ہیں. کیوں کھائی ہے دوائی؟ مجھے معاشرہ چھیڑتا تھا، وسیم چوئی، ٹھیک ہے، کہ کچ کے گال، یہ والے مسئلے. اب اس کا مطلب یہ اسے معاشرے نے مس گائیڈ کر دیا، اسے تباہ کر دیا. اگر اس دوران اس کے گردے فیل ہو جائیں، جگر فیل ہو جائے، جگر کے مسئلے شروع ہو جائیں، نیفروٹاکسک، ہیپیٹوٹاکسک وہ دوائیاں کھاتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے معاشرے نے اس کی بہت بربادی پھیری ہے، اس کو بہت زیادہ تباہی کی ہے. اب اگر وہ اویئرڈ ہوگا کہ میری اس کمزوری کا یا میری اس جسمانی چیز کا مجھے اللہ میاں نے نیچرلی ایک تھن اور لین بنایا ہے، اور اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہم دیواروں پہ پڑھتے آئے ہیں یا یہ سارے جو میرا مذاق اڑاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی کسی غلط راہ کی طرف نہیں جائے گا، وہ حکیم کے کشتوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ بات بہت بچپن میں ہی اگر اس کو اس کے پیرنٹس پڑھا دیں یا بتا دیں اور اس کی شرعی طور پر ایک رائٹ ٹائم پہ شادی ہو جائے تو وہ بہت ساری چیزوں سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے. ہم لوگ صحتوں سے کھیل جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر کسی بچی کو نہیں پتا کہ وہ 8-10 سال کی جب ہو گئی ہے تو اس نے ایون اپنے ماموں یا چاچو کی گود میں بھی نہیں بیٹھنا. گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہے، اسی طرح کب زیر ناف بال صاف کرنے ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہ بڑی بیسک چیزیں ہیں جو معاشرے کو بتانی چاہیے. اب ہمارے معاشرے میں پردے اتنے ہیں کہ ماں بچی کو حیض تک کا نہیں بتاتی جب تک اس کو شروع نہ ہو جائے یا وہ کسی چیز سے گزر نہ جائے. باپ بیٹے کو زیر ناف بال کاٹنے کا طریقہ نہیں بتاتا، سارے یار دوستوں سے سیکھتے ایسے ہی ہے. اسی طرح اس کی باڈی میں جو فزیولوجیکل چینجز آتی ہیں، اس کو اریکشن ہو رہی ہے یا اس کو لڑکی دیکھ کے شہوت ہو رہی ہے، اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بتانا ضروری ہے آج کل کے معاشرے میں، جب ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے کبھی کوئی ٹک ٹاکر آ گئی ہے، کبھی کسی کا افیئر آ گیا ہے، کبھی ایک سافٹ پورن جو میں کہتا ہوں، ننگی لڑکی کی، ننگی نہیں مطلب کیا نام اد ننگی کہہ دیتے ہیں، سونم باجوہ کی پکچر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کمر ایسے، دیٹ از اینف ٹو ایلیسٹ دیٹ پرسن، ٹھیک ہے. تو اس کا پھر نیٹ یہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں وہ پھر غلط رستوں پہ چلا جاتا ہے. اگر اس کو پہلے سے اویئرڈ ہوگا کہ میڈیکلی یا فزیولوجیکلی یہ چینج ہے، میری اس عمر میں شادی ہو جانی چاہیے، تو یہ چیزیں اس طرح سیٹل ہو جائیں گی. فار ایگزامپل کئی لوگ نائٹ فال روکنے کے لیے، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کشتے کھا لیتے ہیں، which is a very روکنے کے لیے اٹ از ویری نیچرل فینومینا. لوگ اس کو کہتے ہیں، مطلب حکیموں، میں حکیم تو نہیں کہوں گا، جو نیم حکیم جاہل لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے دیواروں پہ لکھ کے، اب احتلام کسی بیماری کا نام نہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو بیماری بنایا ہوتا ہے لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ پھر اس کو روکنے کے لیے ان کے کشتے استعمال کرتے ہیں، اور ٹیکنیکلی دے ڈیمیج دیئر لیور اینڈ دیئر کڈنیز. آپ اس لیول تک کسی کو مینٹلی لے جائیں، اس لیول تک کسی کو سائیکلوجیکلی برباد کر دیں، اور اس کو پتہ ہی نہ، اگر اسے پتہ ہے کہ اگر میری شادی نہیں ہوئی، میں سیکس یا کوئی بھی ایسے فینومینا سے نہیں گزرا کہ گلاس بھر رہا ہے اور پانی انڈیلا نہیں جا رہا، اور وہ خود رات کو انڈل جاتا ہے جسے ٹرک الٹنا یا جو بھی کہتے ہیں، تو اٹ از نیچرل. اور اگر وہ اس کو روکنے کے لیے کسی حکیم کے پاس چلا گیا ہے تو مجھے بتائیں اس بندے نے کتنی تباہی کر لی اپنی، کشتے کھا لیے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے آنسوؤں یا تھوک کے لیے جا کے حکیم کی دوائی کھا لے کہ یہ رک جائے کسی طریقے. ہاؤ اٹ از اے نیچرل فینومینا. اسی طرح لڑکیاں بھی، ان کو کوئی ایجوکیشن نہیں، کوئی گائیڈنس نہیں، ان کو مرد بس میں پیچھے کھڑے ٹچ کرتے رہتے ہیں، لڑکی کو پتہ ہی نہیں مجھے کیوں ٹچ کر رہا ہے. ہماری ایک ٹیچر بتایا کرتی تھی، ان کے پاس 13 سال کی ایک بچی آئی پیٹ میں درد لے کے، معدے جگر کی ڈاکٹر تھی، تو کہتی ہیں جب اس کا الٹرا ساؤنڈ کرایا تو شی واز پریگننٹ. اور اس بچی کیا، اس کی ماں کیا، اس کو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر یہی 8-10 سال کی بچی کو بتا دیا جائے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں، تو کوئی بھی کبھی اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرے، کوئی سوئے ہوئے کر گیا یا وٹ ایور، کر تو گیا نا. تو یہی چیز اگر ان کو علم میں دے دی جاتی
یہاں بتا دیا جاتا کہ فوراً بتاؤ، رسپونڈ کرو، چیزیں کرو، تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم جنسی بھیڑیا زدہ معاشرے میں رہتے ہیں، جہاں رات کو نائٹ کلبز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، شراب کے بارز نہیں ہیں، سیکس وینٹیلیشنز نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں. اچھا چلے میں یہ نہیں کہتا یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا دوسری طرف نکاح کرنا آسان ہے اس ملک میں؟ شادی آسان ہے؟ اس کو عذاب الہی بنایا ہوا ہے. پہلی شادی نہیں ہو رہی، دوسری شادی آسان ہے؟ چیزیں ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں اسلامی معاشرہ ہے، دوسری طرف آپ نے سختیاں ہندوؤں سے بدتر کی ہوئی ہیں، تیسری طرف آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں سارا وہ کچھ جو ویسٹ میں عام ہے، کچھے نکریں، سونم باجوے، جنت مرزے، ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں جناب ہاتھ بھی نہ لاؤ، مطلب اور یہ کر لیا تو پتہ نہیں پھر مردانہ کمزوری تو تماشی اور پتہ نہیں کیا کیا. ہاؤ کوڈ یو ایکسپیکٹ کہ پھر وہ مینٹلی نارمل رہیں گے؟ سیکشول فرسٹریشن، اس سے امڑتی سیکشول جیلسی، اس نے بچی پھنسا لی، بچی کے پیچھے قتل ہو جائیں گے. تو بہت سارے مسائل کی ہماج گاہ فزیکل اور مینٹل comes with no sex education in Pakistan. True. And it starts with parents. اس سے پہلے کہ آپ کی بیٹی کو کوئی باہر لیسبین یا گے سیکس ایجوکیشن پڑھا دے یا کسی خسرے سے پڑھ رہے ہیں، بہتر ہے اسے گھر میں بیٹھ کے پڑھا دیں. What is the best way to teach them? میں بطور فادر بیٹے کو ٹیچ کر سکتا ہوں، میری بیگم بطور مدر بیٹی کو ٹیچ کر سکتی ہیں. اوکے. اچھا چلیں اب آتے ہیں، یو آر اے سوشل میڈیا سینسیشن ماشاء اللہ. اگر میں کہوں کہ آپ پاکستان میں نمبر 1 پہ ماشاء اللہ اس وقت ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. ملینز اینڈ ملینز آف ویوز، اتنے سبسکرائبرز، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، ایوری ویئر ماشاء اللہ یو آر. وائرل کیسے ہوا جاتا ہے؟ مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے شہرت آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. یہ میں آپ کی بات کو آگے کوٹ کر رہا ہوں. شہرت کسی اچھی چیز کا نام نہیں ہے. میں نے جب کالمز لکھنا شروع کیے تھے اور پھر اردو ڈیلی پاکستان کی جردی اردو پوائنٹ میں آپ اور میں اکٹھے تھے، ہیں، رہیں گے انشاءاللہ، تو یہ جو جرنی تھی میں نے قطعی طور پر صرف شہرت کے لیے نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، اس جرنی کا مقصد تھا ٹو گیٹ سکسیس، ٹو بی اے گڈ سکسیسفل پرسن اینڈ ٹو کریٹ اویئرنیس، جو ابھی آپ کے شو سے بھی ہوئی ہے. اس کا مقصد صرف شہرت نہیں تھا. لیکن جب شہرت اور یہ چیزیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ملیں، تب مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ جڑنے کے بعد مجھے بہت سارے اور پرابلمس کا بھی شکار ہونا پڑا، جس میں میری پرائیویسی کا چلے جانا، میری مینٹل ہیلتھ پہ کمپرومائز ہو جانا، لوگوں کا خام خواہ میری لائف میں بڑا ہی انٹروورٹ بندہ ہوں. مطلب میری جو ذات ہے نا، یو ول نیور سی می بائنگ گڈ کلوتھس یا گھڑیاں یا گاڑیاں یا گیجٹس. میں سیم کپڑے لے کے پھرتا ہوں، استری ہیں نہیں ہیں میری بلا سے. لیکن لوگوں نے جب انٹرفیئر کرنا شروع کیا نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بال یوں رکھ لیں، کیوں رکھ لوں، تو میری پھپھو ہے، ٹھیک ہے، آپ کپڑے استری کر کے پہنا پڑے، میں نہیں پہن رہا، تمہیں کیا مسئلہ ہے نا. وین دے اسٹارٹ پوکنگ ان مائی پرسنل لائف نا، پھر میرے لیے اذیت بن گئی. تو وائرلٹی جو ہے نا، وائرلٹی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ نیم سے ایک آپ کی اچھی ہونی چاہیے. تو جو لوگ شہرت کے پیچھے بہت پاگل ہوتے ہیں، جب آپ اٹین کر لیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی اٹ از ناٹ گڈ. آپ کی پرسنل پرائیویٹ لائف جہاں کمپرومائز ہونے لگ جائے، وہیں آپ کا چیلنجز بھی بڑے ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد. جی، لوگ آپ کے نام کے ساتھ نتھی ہو کے نا مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب ایک چیز ہے، یا تو خود اپنے کام سے مشہور ہو جاؤ، یا کسی مشہور بندے کو بدنام کر کے، جو کہ زیادہ کامن ہے پاکستان میں، نیگیٹو مارکیٹنگ ہم بولتے ہیں اسے. ہاں، وہ کر کے مشہور ہو. ہاں، ہماری کمیونٹی میں ماشاءاللہ بہت سارے ایسے ہیں جی، جو پورا جتن کرتے ہیں، جان مارتے ہیں، نہیں وائرل ہو رہے ہوتے، گرانے کی کوشش. انہوں نے کسی کو پکڑ کے اس کو رول دیا، اب لوگ اچھا پیل دیا تو نیگیٹو مارکیٹنگ جو ہے نا وہ اچھا، جب عوام ان کو اٹینشن دینے لگ جاتی ہے ان کی بیس پہ، پھر ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے. میں نے کہا پازیٹیو باتوں کو چھوڑو بھائی، نیگیٹو پکڑو. نیگیٹو وائرل زیادہ ہوتا ہے، نیگیٹو وائرل زیادہ ہوتا ہے ایوری ویئر، ناٹ اونلی ان پاکستان، پوری دنیا میں وائرل زیادہ ہوتا ہے. نیگیٹو زیادہ وائرل. پیسہ کتنا ضروری ہے؟ پیسہ بہت ضروری ہے، بٹ اگین ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف مینٹل ہیلتھ. میں پھر وہی بات کروں گا، پیسہ بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان جیسے ملک میں تو مجھے لگتا ہے ضروری صرف پیسہ ہے. پیسہ اور کانٹیکٹس اگر آپ کے پاس نہیں ہے کسی سٹیج پہ، تو پھر آپ پاکستان میں نہ رہیں، دفعہ ہو جائیں یہاں سے، ٹھیک ہے.
پاکستان میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے اور آپ نے ایک سیف قدرے سیف، پاکستان میں سیف تو جو ہے ملک ریاض بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ایک سیف انوائرمنٹ میں اپنے بچوں کو گرو کرنا ہے اور چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس اچھا پیسہ اور کانٹیکٹس شاید پیسے سے بھی زیادہ یہ ضروری ہے۔ پولیٹیکل کنٹینٹ آپ بناتے تھے، ایک دم آپ چپ کر گئے اور اپنی دوسری سائڈ پہ آ گئے، وائے؟ ہاں، کیونکہ مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں ابھی یہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، میری ایک ایفیلیشن تھی۔ اب وہ ایفیلیشن کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس پہ پرسنل ہٹنگ شروع ہو جائے، میری بچوں، میری فیملی، میری ذات، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جانے لگے۔ اور ایفیلیشن ہونا ایک الگ چیز ہے، پالیٹکس کو ایفیلیشن کی حد تک ہی رہنا چاہیے۔ اگر کسی کو عمران خان پسند ہے، نواز شریف پسند ہے اور وہ اس کا ووٹر ہے، یا بلاول بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید کا ووٹر ہے، وہ چیزیں وہیں تک رہنی چاہیے تو بہتر ہے۔ پرسنل لیول پہ نہیں ہونی چاہیے، پرسنل لیول پر ہی آتی ہیں پاکستان میں، گھروں سے غائب ہو گئے لوگ، جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا پولیٹیکلی انفلوئنس کر کے سپورٹ کرنے کی کسی کو بھی کوشش کرتا ہے، تو میری ذات میں بھی جب وہ چیزیں پرسنل لیول پر آنے لگیں تو پھر میں بالکل چپ ہو گیا، اور میری طرف سے میں کلیئرلی آن کے کیمرہ کہتا ہوں کہ میں شاید کبھی کسی الیکشن میں ووٹ کاسٹ نہ کروں۔ خسمہ نو کھائے، پھر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان میں مجھے لگتا ہے الیکٹورل سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ آپ جیسا بندہ بھی اگر اس سسٹم پہ اپنا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ یہ سسٹم پچھلے 70 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے۔ ہمارے ہاں الیکٹورل سسٹم نہیں ہے، الیکٹورل سسٹم کی کوئی ایگزسٹ نہیں ہے۔ سلیکشن ہے، الیکشن ہے، آمرانہ جمہوریت ہے، خسمہ نکھائے جمہوریت ہے، وڑ گیا جمہوریت ہے، جو بھی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر یہی لگتا ہے کہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے تو بس آپ گدھے گھوڑے بکرے بن کے رہیں، آپ کو انگلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ whosoever wants to run this country let them run۔ یہ ایک غلط بات ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں باغی ہو جائیں، حق کے لیے اٹھ جائیں۔ بغاوت تب تک اچھی لگتی ہے جب تک اسٹیٹ میں آپ کی کوئی سے ہو۔ اگر آپ کی سے کی اوقات ایک فلسطینی جیسی ہے تو پھر وہ سے نہیں رکھنی چاہیے، پھر دفع کریں، جو ہو رہا ہے ہونے دیں، گو ود دی فلو۔ اوکے، ویری انفارچونیٹ بائی دا وے۔ چلیں، بہرحال ہم سب کا یہی حال ہے، میرے سیم تھاٹس ہیں آپ کے والے۔ اب آتے ہیں ریپڈ فائر کوسچن کی طرف، جس میں آپ نے دو چیزوں میں سے ایک چننی ہے۔ اوکے، ریڈی؟ جی ریڈی۔ چلیں، پہلا تو ہے فیوریٹ فوڈ۔ فیوریٹ سموسا؟ نہیں، سموسا تو قطعاً نہیں۔ میرا فیوریٹ فوڈ ہے دال اور وائٹ رائس، دو آئی اوائڈ رائس، لیکن مجھے دال چاول بہت پسند ہے۔ اچھا، رائس سے یاد آیا، بنگالی بھی رائس کھاتے ہیں، ہم بھی رائس کھاتے ہیں۔ ہم رائس کھاتے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا رائس ہے، کیا ڈفرینس ہے؟ جینیٹکس بھی ہوتی ہیں، اوبیسٹی رنز ان جینیٹکس، مطلب موٹاپا جو ہے نا، بعض یا کوئی پکانے کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پکانے کا نہیں، جینیٹکس میں کہ وہ صرف ابالتے ہیں، ہم پتہ نہیں کام بہت کرتے ہیں وہ لوگ، ہم سے زیادہ فزیکل ورک ان کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ کام فزیکلی بہت زیادہ کرتے ہیں، پھر وہ مچھلی کھاتے ہیں ساتھ، ہم لوگ تیل اور شورے اور یہ چیزیں بھی بیچ میں یوز کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک، یوٹیوب یا فیس بک؟ فیس بک۔ وراٹ کوہلی اور بابر اعظم؟ کوہلی۔ وائی؟ مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنی لائف میں ٹرانسفارمیشن بہت بڑی کی۔ اگر آپ اس کی پچھلی تصاویر دیکھیں، وہ بہت ہیلدی تھا اور اس نے اپنی چیزوں کو بڑا، اور مجھے لگتا ہے اس نے پریسٹیج بلڈنگ پہ بڑا کام کیا۔ بابر اعظم نے پریسٹیج لوزنگ پہ بڑا کام کیا۔ ایگزیکٹلی، مجھے بھی سیم، اس نے اپنی پریسٹیج لوز کی ہے۔ T20 کرکٹ یا ٹیسٹ کرکٹ؟ T20۔ ہر معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں T20 نہیں، عشق میں ٹیسٹ کرکٹ۔ اچھا، لو میرج یا ارینج میرج؟ لو میرج اگر ہو جاتی تو میں شاید یہاں نہ ہوتا، ارینج میرج۔ کیوں نہ ہوتے یہاں پہ؟ عشق ڈرائیو کرتا ہے انسان کو، کچھ پش کرتا ہے۔ تو یار ارینج کر کے لو کر لیں تو بہتر۔ پیار پانے کی جو اسٹرگل ہے اور آپ اس کو پا لیں تو وہ بھی تو ایک ڈرائیونگ فورس ہے۔ ہاں، لیکن وہ پانے کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے نا، نہ پانے والی چلتی رہتی ہے۔ میں نے ٹیسٹ کرکٹ کی بات کی نا۔ ہمارے ایک دوست ہیں راجہ وحید، وہ کہتے ہیں کہ 2 سال بعد ارینج میرج لو ہو جاتی ہے، لو ارینج ہو جاتی ہے۔ کتنی سچائی؟ پرفیکٹلی رائٹ، کیونکہ جو لو ملا وہ پھر لو رہا نہیں، ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ رہتی ہیں۔ سٹی لائف یا کنٹری سائڈ؟ سٹی لائف۔ سیکس اور لو؟ لو آبویسلی۔
اس عمر میں سیکس کی طلب ویسے ہی کم ہو جاتی ہے. سیونگ اور اسپینڈنگ؟ اسپینڈنگ نہیں, سیونگ مور. پاکستان ویسے آپ کو بتاؤں رینکنگ میں بھی بڑا ڈاؤن ہے کہ ہمارے ہاں جو سیونگ ہے وہ نہیں کی جاتی. دس از وائی ہمارے لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں فائنینشلی. اچھا پی ٹی آئی یا نون؟ اس پہ ویسے کوئی بھی کمنٹ نہ کرے کیونکہ میں نے دونوں کو ہی آزاد چھوڑ دیا, کیونکہ ان دونوں کی فزیکل پولیٹیکل ایگزسٹنس نہیں ہے اس ملک میں. چھوڑ دیں, کچھ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, آئی کین فیل دیٹ. چلے عمران خان یا نواز شریف؟ ان دونوں کو بھی اللہ کے حوالے کر دیں. اچھا, کوئی اوقات, ویلیو, جسٹیفیکیشن ہو تو ضرور بات آئی کین کرنا فیل چاہیے. یور پین بائی دا وے, آئی کین ریلیٹ دیٹ. اس پہ کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں نا. اس کا جواب دے دینے یا نہ دینے سے یا اس پر بات کرنے سے کوئی مطلب فرق نہیں پڑنا. دے بوتھ ڈونٹ میٹر, رائٹ؟ آئی تھنک سسٹم میٹرس. سسٹم چلنا چاہیے, ملک چلتا رہے, بس چلے صحیح. وہ کہتے ہیں ایسے ہی نہ چلتا رہے نا, مسئلہ یہ ہے. ایسے بھی چلتا تو رہے نا. مجھے تو لگتا ہے شاید اگر ایسے ہی چلتا کہیں بالکل اٹر کولیپس پہ نہ آ جائے. ملک اٹر کولیپس پہ آ گیا تھا. ہمیں تو 1.5-2 سال پہلے کی حقیقتیں پتہ ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ختم ہونے لگا تھا. اللہ خیر کرے. اللہ نہ کرے اگر دیکھیں ایک لائن ہٹ گئی نا. ابھی رام مندر اور بابری مسجد کا ایک واقعہ ہے, میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں. آپ کبھی بھی آرمڈ فورسز کی رسپیکٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے. میں 9 مئی کے واقعے کے خلاف ہوں. یہ نہیں میں کہ میں شاید میں واحد ہی بندہ ہوں گا جو میڈیا پہ اس بات کو پولیٹیکلی نہیں کر رہا. ریزن از ڈیفینیٹلی ہاں 9 مئی کے واقعے کو میں ڈیفینیٹلی کنڈیم کرتا ہوں. اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے والد جو گھر کی ایک حفاظت کا منبع ہوتے ہیں نا پورے محلے پہ, وہ اگر آپ کو لگتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہی از ناٹ فیئر ود یو, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اسے تھپڑ مارنے شروع کر دیں. ٹھیک ہے, 9 مئی کے واقعے کو میں کنڈیم کرتا ہوں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ اپنا کور ہٹا دیں گے نا تو پھر باہر کے مرد گھسیں گے آپ کے گھر میں. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ پاکستان کو فلسطین بنتا نہیں دیکھنا چاہتے, غزہ بننا نہیں دیکھنا چاہتے, دوسری طرف ہندو ہیں, انہوں نے بابری مسجد, رام مندر, کشمیر, یہ سب آپ کے سامنے ہیں. آپ نہیں کر سکتے. یو نیڈ دیم. یور فورس از, یور آرمی از ناٹ جسٹ آن یو بیکاز اٹ از آرمی اینڈ یو نیڈ اٹ. اٹ از یور سروائیول. آپ کا پڑوسی امریکہ کینیڈا والا نہیں ہے. نہیں, ابھی اس بات پہ بھی دیکھیں نا, ویسے تو ہمارے تو رونگٹے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. آرمی کا ذکر ہے یا پاکستان کا ذکر ہے اس طرح سے, تو آپ دیکھ لیں 1971 میں تو چلے جو ہوا اس کے بعد آور آرمی ایوالوڈ لاٹ. اس کے بعد وی ڈیڈنٹ لوز اے سنگل پیس آف لینڈ الحمد للہ. اور ابھی ریسنٹلی دیکھیں کہ اگر انڈیا نے اٹیک کیا تو کس طرح سے ریٹیلیٹ کیا. اور ہم ایران والا واقعہ, چلیں ایران تو ہم سے لیکن چھوٹا ہے نا, بھی آرمی نے ریٹیلیٹ بڑا اچھا کیا. ہم سے چھوٹا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں ہم ان سے بہت بہتر ہیں ایران کی نسبت. انڈیا ہم سے 7-8 گنا بڑا ہے, لیکن جس طریقے سے ہم نے جواب دیا, دیٹ واز ویری فینومینل. تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ لوگ آرمی تو کیا ہے یار, ہم ویسے آپ اور میرے جیسے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا یار یہ مل کے بیٹھیں, ذرا کوئی بات سوچیں, کوئی درمیانہ رستہ نکالیں, کچھ مطلب. ہمارے ہاں آپ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ نہیں ڈالوں گا, میرا بھی ایک طرح سے سیم تھاٹ تھا. بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں, یہ دے آر ہوپ لیس. اس کا کیا کریں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو مطلب ہمارا عمران خان کو پھپھی کا بیٹا تو ہمارا بھی نہیں ہے, میرے خیال میں تو کسی کا بھی نہیں ہے. کوئی کیوں اس سے افیلیشن رکھے گا؟ ہم ایک فالس الٹیمیٹلی سوچتے ہیں ہوپ تھی, اب یہ نہیں پتا, لیکن ایک ہوپ تھی. ہاں, اور وہ ہوپ دلانے میں بھی obviously اداروں کا بڑا ہاتھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, 2018 میں they were involved. ایگزیکٹلی. تو آپ, مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کو مل بیٹھ کے اپنے پرسنل گرجز یا کوئی بھی ضد ہے یا انا ہے, کیونکہ ان دی اینڈ ہم سب پاکستانی ہیں. بالکل. مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر فرینکلی کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل بیٹ اور یہ جو بکواسیات اور ٹویٹر ٹرینڈ اور گالی گلوچ ٹرینڈ, اس کو خان لایا یا پھر مریم نواز کا میڈیا سیل لایا, آپس میں گندی گالیاں دینا لوگوں کو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ تصویر لگا دیں عمران خان کے ساتھ, وہ نیچے گالیاں لوگ دینی شروع کر دیں گے, نواز شریف کے ساتھ دونوں ایکسٹریم پہ کھڑے ہیں نا. ہاں, بیچ کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. اچھا, اور ٹیکنیکلی ان دونوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی. فائدہ تھرڈ پارٹی کو بھی نہیں ہو رہا. ایشو یہ ہے کہ سب میں نقصان ملک کا ہو رہا ہے. 9 مئی والے واقعے میں جتنا ملک کا نقصان ہوا ہے
میرا نہیں خیال گزشتہ کسی بھی واقعے میں ہوا ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنی کور پریسٹیج پر وار کر دیا. اتنا تو انڈیا نہیں کر سکا نا آج تک، یہ تو اس میں کوئی یہ ڈاؤٹ نہیں باپ کا گریبان پکڑنے کے مترادف ہے، ہاں میں کلیئرلی کہوں گا. ایگزیکٹلی. تو یہ غلط تھا، بالکل اسے کنڈیم کیا جانا چاہیے. بیوقوف ہوں گے جو پولیٹیکلی، دیکھیں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. کیا کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد واحد ملک کی سالمیت سے بڑھ کے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جب سوال گھر کی سروائیول کا آ جائے نا، پھر آپ ٹرو. اچھا، پبلک ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل؟ پرائیویٹ ہاسپٹل بٹ ود انسانیت. ہے بالکل ہے، بالکل ہے، ڈیفینیٹلی ہے. بہت سارے ہاسپٹلز میں ہے اگر ان میں خدا خوفی زندہ ہے، بہت ساروں میں نہیں بھی ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں، خدا خوفی زندہ ہے؟ بہت زیادہ ہے. کبھی کیونکہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. کبھی آپ لیور ٹاور آئے، میں صرف اپنے ہاسپٹل کی بات آپ نہیں تو کر رہا. پبلک پرسنالٹی ہیں یار، یو ول ہیو ٹو یو نو خدا خوفی. ہاں، اس کے علاوہ بھی دیر آر مینی پرائیویٹ ہاسپٹلز آئی نو جن کو میں لٹرلی کال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ پیشنٹ بڑا پور ہے، اس کو نہ چارج کریں، اس کے پھیپھڑوں سے پانی نکال دیں فری میں، اس کو اچھی اینٹی بایوٹک. پچھلے دنوں میرے آپ کو پتا تھا، جو کولیگ ہیں، ڈرائیور ہیں میرے، ان کی سسٹر کا مسئلہ تھا. آپ کے ریفرنس سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل گئے، انہوں نے لینڈ سے انکار کیا کیونکہ لاسٹ اس پہ تھے. مجھے بڑا اچھا لگی یہ بات. نارملی کیا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ایڈمٹ کر لیتے ہیں تاکہ وہ جو ان کا پیسوں والی مشین ہے نا وہ چلتی رہے، لیکن انہوں نے ریفیوز کیا کہ یہ بچے گی نہیں. ہم بھی یہی کرتے ہیں. چلے ماشاء اللہ. پیسہ یا ہیلتھ؟ ہیلتھ. پیسہ بہت. سنگل میرج یا پولیگیمی؟ سنگل میرج، کیونکہ پولیگیمی میں نا انسان بٹ جاتا ہے. سنگل میرج از گڈ. اوکے، دیٹس اٹ. بہت شکریہ تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ فار یور ڈیٹیلڈ آنسرس. نہیں بہت شکریہ، تھینک یو، مجھے بھی بڑا اچھا لگا. اوکے جی، ملتے ہیں آپ سے کسی اور ٹائم. اللہ حافظ.